السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ مکمل ناول آپ کی خدمت میں حاضر ہے، تو آ جائیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ دروازہ کھول کر اس نے جو ہی باہر قدم رکھا تو مارے سردی کے کپ کپا کر رہ گئی۔ اوائل نومبر کے دن تھے اور مسلسل ہونے والی بارشوں نے موسم کی شدت کو بڑھا دیا تھا، پر جواد انکل کے گھر جانا بھی تو ضروری تھا۔ اپنے ہلکے سے کاٹن کے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اس کا جی چاہا کہ سویٹر پہن لے، مگر اپنے متناسب دلکش سانچے میں ڈھلے وجود پر نظر دوڑاتے ہوئے اس نے جی کو آخرکار بہلا ہی لیا۔ سویٹر پہننے سے اس کی ساری خوبصورتی اور رعنائی چھپ جاتی، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ شاید وہ دشمن جاں اسے نظر بھر کر دیکھ ہی لیتا اور اس کی ساری محنت وصول ہو جاتی۔ امپورٹڈ شیمپو سے دھلے ہوئے اس کے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، مناسب میک اپ سے اس کے تیکھے نقوش مزید اجاگر ہو گئے تھے۔ نازک سے جوتے میں مقید گلابی پاؤں تیز تیز قدم اٹھاتے بڑے بے چین سے تھے۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی بجری کی روش عبور کرتے ہوئے سب سے پہلے گل سے اس کا سامنا ہوا۔ مشل کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں جگمگا اٹھیں، وہ بے اختیار اس کے گلے لگ گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ آج تم ضرور آؤ گی۔ اتنی مضبوط گواہی کی کوئی وجہ؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس ایسے ہی، وجہ تو کوئی نہیں ہے۔ گل نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ لیونگ روم سے ڈرائنگ روم کی طرف جاتے ہوئے ایک ثانیے کے لیے اس کا دل رک سا گیا، اور اس نے اپنی اس کیفیت پر خود کو ملامت بھی کیا۔ ایک سے ایک لڑکا میری فیملی میں بھرا ہے، ہینڈسم، سمارٹ اور گڈ لکنگ۔ اب یہ ایسا بھی یوسف ثانی نہیں، عام سا تو ہے۔ اس نے توجیہات سے خود کو بہلا ہی لیا۔ معاذ فون پر کسی سے گفتگو میں مصروف تھا۔ اس نے مشل کی آمد کا خاص نوٹس نہیں لیا۔ گل سے باتیں کرتے ہوئے مشل کی سماعتیں معاذ کی آمد کی منتظر تھیں۔ گل، کل میری برتھ ڈے ہے، تم سب ضرور آنا۔ اس نے کارڈ بیگ سے نکال کر سامنے ٹیبل پر رکھا تو گل نے اس کی طرف معذرت کی نگاہ سے دیکھا۔ تم نئی نئی یہاں آئی ہو، میرا مطلب ہے ہماری فیملی کے بارے میں تم کچھ زیادہ نہیں جانتی ہو۔ ہمارے ہاں ایسے فنکشنز کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ مشل نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گئی۔ تم برا مت ماننا، میں چاہتے ہوئے بھی تمہاری سالگرہ میں نہیں آ سکوں گی۔ ہاں، گفٹ ادھار ہے مجھ پر۔ گل نے اس کے مایوس چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ سوچ کر لفظوں کا انتخاب کیا۔ مجھے گفٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ اگر تم سب آ جاتے تو۔ اس کے لہجے سے دبا دبا غصہ جھانک رہا تھا۔ پھر گل کے روکنے کے باوجود وہ ہینڈ بیگ اٹھا کر تیز تیز قدموں سے باہر نکل آئی۔ بجری کی روش عبور کرتے ہوئے اپنی جونک میں وہ ماس سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچی۔ نہ جانے کیوں مشل کو رونا سا آنے لگا۔ ماس سمجھ میں نہ آنے والے انداز میں کندھے اچکا کر اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا۔ بد اخلاق، ایل مینرڈ، وہ بڑبڑائی اور نیچے گرا ہینڈ بیگ اٹھایا۔ اس نے گاڑی گیٹ کے پاس پارک کی تھی۔ ماس کی گاڑی زن سے اس کے پاس سے گزری تو مارے غیظ و غضب کے اس کا گلابی رنگ سرخ ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا اور ڈیک فل والیوم میں لگا کر کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے اپنا غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ خاور نے دروازہ دھکیل کر اندر نگاہ دوڑائی اور خود بھی اندر آ گیا۔ مشل بیڈ پر تکیا گود میں رکھے حزن و ملال کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ ڈیک پر عربی میوزک میں ناری ناری بج رہا تھا۔ اتنا شوخ گانا اور مشل کی یہ افسردگی خاور سے ہضم نہ ہو پائی۔ اس نے ڈیک کا بٹن آف کیا مگر مشل اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ خاور پریشان سا ہو گیا، جانے کیا بات تھی جو وہ اتنی چپ چپ تھی۔ وہ جو ان چاروں بھائیوں کی لاڈلی اور اکلوتی تھی، خاور سے تو وہ پورے 9 برس چھوٹی تھی۔ اس وقت دنیا میں آئی تھی جب ریاض قریشی اور سمیہ بیگم بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ 4 بیٹوں کے بعد بیٹی کی شدید خواہش ان دونوں کے دل میں تھی۔ غیر متوقع طور پر جب یہ آرزو پوری ہوئی تو مارے خوشی کے ان کے پاؤں زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ پھر بھائیوں نے بھی اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، ان سے ضدیں منواتی، لاڈ اٹھواتی، اور لڑتے جھگڑتے وہ بڑی ہوئی۔ چاروں بھائیوں سے زیادہ محبت اور توجہ اس کے حصے میں آئی تھی۔ اس کی ذرا سی تکلیف پر وہ تڑپ جاتے اور اپنی اس قدر اہمیت پر وہ خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ مشل جانو کیا ہوا ہے؟ کس نے کچھ کہہ دیا ہے؟ اس نے بڑی محبت سے مشل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تمام تر نرمی اپنے لہجے میں سموتے ہوئے پوچھا۔ بھائی، وہ گل اور اس کے گھر والے میری برتھ ڈے پر نہیں آ رہے ہیں۔ میں کارڈ دینے گئی تھی مگر وہ مارے غصے کے اس سے جملہ ہی مکمل نہیں ہوا۔ گل کا بھائی انتہائی بد اخلاق ہے، روڈ اور ایل مینرڈ ہے۔ میں انکل جواد سے شکایت کروں گی۔ اس نے
तकिया उठाकर दूर फेंक दिया। नहीं नहीं, तुम्हें मांस के बारे में गलत फहमी हुई है, वो तो ऐसा नहीं है, खावर ने डरते डरते कहा। तो मशल ने गुस्सैली निगाह से उसे देखा। खावर को उसे नॉर्मल मूड में वापस लाने के लिए आधा घंटा लगा। मजीद फरमाइशें इसके अलावा थीं। अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें अच्छी सी जगह लंच करवाऊँ, मैं चेंज करके आ रहा हूँ। खावर ने उसके बाल हाथ से संवारते हुए ऑफर की तो वो खुश हो गई। गाड़ी में उसके साथ बैठते हुए मशल ने मांस के बारे में चंद और शिकायतें की तो वो उसकी तायद में ना चाहते हुए भी हूँ हाँ करता रहा। निहायत गैर मुतवक्को तौर पर रेस्टोरेंट में मास से मुलाकात हो गई। खावर ने बड़ी गर्मजोशी से उससे मुसाफा किया तो मशल नागवार निगाहों से भाई की तरफ देखने लगी। बैठो मास, हमारे साथ ही लंच करो। उसने बड़े खलूस से दावत दी तो मास ने शियासगी के साथ नफ़ी में सर हिलाया। मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ, दोस्त को भी यहाँ ले आऊँ? ये कुछ मुनासिब नहीं लगता है। उसने सहूलत से इनकार कर दिया तो मशल को खावर पर बहुत गुस्सा आया। ये आप क्यों उसकी इतनी मिन्नतें कर रहे थे जब वो लिफ्ट नहीं करवा रहा? तुम गलत समझ रही हो, वो मिन्नतें नहीं करवा रहा, बल्कि सिर्फ तुम्हारी वजह से इनकार कर रहा है। मेरी वजह से? कमाल है, तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? भाई, मास के खानदान की औरतें पर्दा करती हैं और मास औरत की बहुत इज्जत करता है। भाई, ये सब इतने तालीम याफ्ता हैं। मेरा मतलब है मास के अब्बू अम्मी और बहनें अच्छे ओहदे पर हैं, जवाद अंकल भी। फिर भी इनकी ये दकियानुसियत मेरी समझ से बालातर है। उसने बुरा सा मुंह बनाया। दकियानुसियत से मुराद शायद मास के खानदान की औरतों का पर्दा है, खावर ने कहा तो उसने उस बात में सर हिलाया। अपना अपना लाइफ स्टाइल है। बहरहाल मैं मास की वालदा और उसकी बहनों की बहुत इज्जत करता हूँ। खावर ने बात ख़त्म कर दी और मशल की तरफ देखा जो बेदिली से इटालियन पडिंग खा रही थी। साफ लग रहा था खाने पर उसकी बिल्कुल तवज्जो नहीं है। खावर बिल अदा करके बाहर निकला तो मास अपने दोस्त को खुदाफिज कह रहा था। खावर रुक गया तो मशल उसके पास से गुजरकर अपनी गाड़ी के करीब जाकर खड़ी हो गई। खावर 15 मिनट के बाद उसके पास आया तो मशल ने भाई को देखते हुए खासी जोरदार आवाज में दरवाजा खोला और धप से अंदर बैठ गई। उसे एक बार फिर रोना आ गया। आज सिर्फ मास की वजह से वो 2 मरतबा रोने पर मजबूर हुई। उल्लू, जाहिल कहीं का। उसने दिल में मास को गालियों से नवाजा और तवज्जो बाहर दौड़ते भागते मनाजिर पर मरकूज कर दी। गुल की तरफ से मिलाद का बुलावा आया था। ममा ने जाने से माजूरी जाहिर कर दी। वो अपनी दोस्त की बेटी की शादी में मदऊ थीं। दोनों भाभियां मैके में थीं। बाकी मशल और फरी रह गई थीं, सो इन दोनों ने महफिल मिलाद में जाने की हामी भर ली। खास तौर पर मशल तो इस बुलावे से बहुत खुश थी, क्योंकि गुज़िश्ता 1 हफ्ते से उसने खुद से अहद कर रखा था कि कुछ भी हो जाए बगैर किसी वजह के गुल के घर नहीं जाना। ये 7 दिन बड़ी टेंशन में गुजरे थे। कहीं मोहब्बत का रोग तो नहीं पाल लिया? शाहजीना ने गहरी निगाह से मशल को देखा तो उसने बुरा सा मुंह बना लिया। वो इस वक्त शाहजीना के घर में उसके बेडरूम में बेतकल्लुफी से नीमदराज थी। शाहजीना के गहरे जायजे ने इसे डिस्टर्ब कर दिया था और वो उठकर बैठ गई। मैं और मोहब्बत 2 मुतज़ाद चीज़ें हैं। मुझे तो मास के रवैये ने तैश दिलाया है। वेल डन। ये मोहब्बत वहब्बत सब बकवास है। बस ज़िंदगी इंजॉय करो। तुम्हारी तरफ नहीं देखता तो देखेगा, डोंट वरी, पर उसे सर पर मत चढ़ाना। इस कौम को ज़्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए, स्टूपिड और कमज़र। दोनों हाथ पर हाथ मारकर मुस्कुराईं तो मशल को अपने दिल से बोझ सरकता हुआ महसूस होने लगा। मगर आज गुल की तरफ से मिलाद के बुलावे पर बोझ असरे नो दिल पर रखा महसूस होने लगा। मायूसी को दूर झटक कर वो तैयार होने लगी। हाफ स्लीव्स की कासनी कमीज और शलवार में मलबूस उसने दुपट्टा किसी शोपीस की मानिद मजबूरन कंधे पर डाला था। हल्के हल्के मेकअप के साथ वो इंतहाई काबिल तवज्जो लग रही थी। फरी के साथ जब वो गुल के घर पहुंची तो वो उसी के इंतजार में थी। इन दोनों के बरअक्स वो इंतहाई सादा लिबास में थी। गुल के हाथों के पुरों और नाखूनों पर लगी मेहंदी देखकर मशल ने ख्वामख्वाह अपने क्यूटिक से सजे लंबे नाखूनों का जायजा लिया। मिलाद के बाद मिठाई और चाय से इन सब की तवाज़ो की गई। माज ने फरी भाभी को देखा तो रस्मन हालचाल दरियाफ्त करने लगा। इस वक्त मशल ने अपने तईं अपनी सख्त तौहीन महसूस की। उसने पास बैठी मशल को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। चंद सेकंड फरी भाभी के पास रुकने के बाद वो अपनी चची की तरफ मुड़ गया तो मशल की निगाहें उसके कदमों के ताकुब में भागने लगीं। गुल के मामू के घर उनके सबसे छोटे बेटे का अकीका था। इस सिलसिले में वो सब मामू के यहाँ मदऊ थे। गुल ने फ़ोन करके उसे बताया, मगर मैं आज तुम्हारी तरफ आने का सोच रही थी, कल आ जाना। माज भाई की तबीयत भी ख़राब है। मैं नहीं जा रही थी मगर उन्होंने ज़बरदस्ती जाने पर मजबूर कर दिया। मैं 3-4 घंटों में लौट आऊँगी। यूँ करो तुम अगर कल ना आओ तो बेशक 6 बजे के बाद आ जाना।
گل کے لہجے میں بھائی کے لیے فکر مندی اور محبت تھی۔ کیا ہوا ہے تمہارے بھائی کو؟ مشل نے بمشکل اپنے اندرونی اضطراب اور ہیجان پر قابو پایا۔ کل سے بخار اور موسمی نزلہ ہے۔ رات کو جو موسلا دھار بارش ہوئی، اس وقت اپنے دوست کے ساتھ تھے۔ واپسی پر گاڑی خراب ہو گئی۔ گاڑی لاک کر کے وہ پیدل ہی گھر واپس آئے۔ شاید اسی وجہ سے ٹیمپریچر ہے۔ ویسے 3-4 دن پہلے سے ہی ان کی طبیعت خراب تھی۔ یہ بارش تو بہانہ بنی ہے۔ امی تو مسلسل چاروں کل سورہ کوثر اور سورہ یاسین پڑھ پڑھ کر پھونک رہی ہیں۔ شاید نظر بد کا اثر ہو۔ یوں بستر پر پڑے ہیں۔ میرا تو دل اتنا پریشان ہے، کیا بتاؤں۔ اوہ گاڈ، یہ لوگ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں اور بخار کو نظر بد کا اثر قرار دے رہے ہیں۔ بھلا ان موصوف کو کس کی نظر لگ سکتی ہے؟ ہر لحاظ سے پورا اس نے دلی محسوسات کو عیاں نہیں ہونے دیا اور گل سے 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ اسے بے چینی سے دوپہر ہونے کا انتظار تھا، اس لیے اس کی بے قراری قابل دید تھی۔ 2 بجنے میں ابھی آدھا گھنٹہ تھا جب وہ مما کو گل کے گھر جانے کا کہہ کر نکلی۔ اس سلسلے میں آج اس نے خصوصی اہتمام کیا تھا، پوری طرح کیل کانٹے سے لیس تھی۔ تنہائی میں دیکھیں گے مسٹر ماس، تمہیں شاید سب کے سامنے مجھ پر نظر ڈالنے سے اپنی چوری پکڑے جانے کا خوف ہوتا ہے۔ اس محاذ پر پے در پہ ناکامیوں نے اسے احساس توہین میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ بے حد رش ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ 2 بجے سے پہلے ہی وہ سفید گیٹ کے سامنے موجود تھی۔ گاڑی سے اتر کر اس نے کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ چند سیکنڈ بعد گیٹ کھل گیا۔ چوکیدار شریف قریب ہی تھا۔ شاید ویسے دن میں وہ یہاں نہیں ہوتا تھا، آج گھر والے خود اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ چھوٹی بی بی، گھر پر تو کوئی نہیں ہے، وہ ادب سے بولا۔ وہ جانتا تھا کہ گل کی سہیلی ہے۔ مجھے پتا ہے، میں تو ماس کو دیکھنے آئی ہوں، اس نے دھڑے سے جھوٹ بولا۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ اس نے گاڑی باہر ہی کھڑی رہنے دی۔ ماس کے کمرے کا راستہ اسے معلوم تھا۔ چند سیکنڈ دروازے پر رک کر اس نے تیزی سے دھڑکتے دل پر قابو پایا۔ ہاتھوں سے بال سنوار کر اور اپنے سراپے کا از سر نو جائزہ لے کر اس نے دھیرے سے اندرونی دروازے کو اندر کی طرف دھکیل دیا، جو ذرا سی حرکت سے چوپٹ کھل گیا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ وہ اندر آ گئی۔ ماس حیرانی سے اٹھ بیٹھا۔ ویسے بھی وہ سویا ہوا نہیں تھا، صرف آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ السلام علیکم۔ اندر کمرے میں کھڑی مشل کو وہ بخوبی پہچان گیا۔ سچ مچ اسے حیرت کا جھٹکا لگا اور اس نے بستر سے اتر کر کھڑکیوں سے پردے سرکا دیے۔ آپ اس وقت یہاں کیوں؟ آپ پریشان ہو گئے ہیں؟ مشل نے بمشکل بہادری دکھائی، وگرنہ اس کے سامنے آتے ہی جانے اس کی ساری بولڈنس کہاں چلی جاتی تھی۔ میں گل کے پاس کام سے آئی تھی، یہاں آ کر پتا چلا کہ وہ تو گھر پر ہی نہیں ہے، سوچا آپ کی خیریت ہی معلوم کر لوں، اس نے چہرے پر زبردستی بشاشت لاتے ہوئے کہا۔ تو معاذ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مس مشل، گھر پر کوئی نہیں ہے، آپ کو گیٹ سے ہی واپس ہو جانا چاہیے تھا، خواہ اندر آنے کی زحمت فرمائی۔ آپ تو ہیں نا؟ اصولاً اس عزت افزائی پر اسے احساس ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ دلکشی سے مسکراتی رہی۔ میں تو آپ کو دیکھنے آئی تھی، اب آپ تشریف لے جائیں۔ اس لڑکی کی کم عقلی پر معاذ کا دل چاہا کہ اس کے ہوش ٹھکانے لگا دے۔ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں کھا تو نہیں جاؤں گی آپ کو۔ اپنے جملے کے نامناسب ہونے کا احساس اسے خاصی دیر سے ہوا۔ مس مشل، نہ جانے کن خطوط پر آپ کی پرورش کی گئی ہے، میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ آپ کس دھڑلے سے اندر چلی آئیں۔ کیا کبھی کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ مرد کی تنہائی میں یوں بہادری سے مداخلت بعض اوقات کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ چلیں باہر، میں آپ کو گیٹ تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ آئندہ اس طرح کا ایڈونچر مت کیجیے گا، یہ حرکتیں مہنگی پڑ سکتی ہیں۔ آپ عزت دار بھائیوں کی بہن ہیں۔ ماس کا ایک ایک لفظ اس کے جسم و جاں میں خنجر کی طرح لگا تھا۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے دھند کی چادر تن گئی تھی۔ ہاسپٹل میں جب اسے ہوش آیا تو وہ شدت سے رو پڑی۔ اسے اپنے آنسوؤں اور محسوسات پر بالکل کنٹرول نہیں رہا تھا۔ اس کے ارد گرد جواد انکل، صدیقہ آنٹی، دونوں بھابیاں، بھائی، مما پپا، سبھی ان کے پاس تھے۔ سینئر ڈاکٹر ریحان بھی کھڑے تھے۔ وہ روتے روتے ایک ہی بات دہرا رہی تھی، مجھے معاذ نے ڈانٹا ہے، گل تمہارا بھائی بہت برا ہے۔ ڈاکٹر ریحان کے اشارے پر نرس نے مشل کو انجیکشن لگا دیا، کیونکہ مسکن ادویات کا اثر ختم ہونے کے قریب تھا۔ آپ پریشان مت ہوں، ابھی یہ پوری طرح ہوش میں نہیں ہے، لہٰذا بے معنی جملوں کی پرواہ مت کیجیے گا۔ انہیں خود پتہ نہیں ہے یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ ڈاکٹر ریحان نے پریشان صورت جواد صاحب کے شانے پر تھپکی دی اور باہر چلے گئے۔ صدیقہ، جواد صاحب اور گل نے ایک دوسرے سے نگاہیں چرا لیں۔
انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے سارا قصور انہی کا ہو۔ جواد صاحب متفکر سے مشل کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے جو بار بار غنودگی میں جا چکی تھی۔ اب بھی ایک آدھ بے معنی سا جملہ اس کے لبوں سے برآمد ہو رہا تھا۔ معاذ، تم میری طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ میں بدصورت تو نہیں ہوں؟ خاور محبت سے اس پر جھکا ہوا تھا۔ جواد صاحب بیوی اور بیٹی کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خاور اور سمیر دونوں انہیں رخصت کرنے باہر تک آئے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تو خاور جھک کر کھڑکی میں سے اندر جھانکتے ہوئے بولا، انکل آپ کچھ محسوس مت کیجیے گا۔ مشل نے جو کچھ کہا بے ہوشی کی حالت میں کہا، ورنہ اسے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ مشل لاڈ میں پلی بڑی ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو تھپ تھپایا۔ سمیر کا چہرہ گہری سوچوں کی عام جگہ لگ رہا تھا۔ 3 دن کے بعد مشل کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ صرف بازو پر گہرا زخم تھا، لیکن دل سنبھلنے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس سے لڑ لڑ کر وہ بے حال ہو چکی تھی۔ وہ بے چینی سے کروٹ بدل کر سیدھی ہوئی تو خاور کو سامنے دیکھ کر بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ خاور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ بڑے غور سے اس کے زرد چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مشل اپنے آپ میں بے چینی سی محسوس کرنے لگی۔ مشل، تم جمعہ کو معاذ کے گھر گئی تھی؟ خاور کا لہجہ عام سا تھا، مگر اس کے تاثرات پر اصرار سے تھے۔ مشل نے سچ بولنے میں ہی عافیت جانی۔ معاذ نے تم سے کیا کہا؟ وہ سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا، پر سماعتیں مشل کے لبوں سے برآمد ہونے والے جملوں کی منتظر تھیں۔ کچھ بھی تو نہیں، بس یہی کہا کہ آپ اکیلی کیوں آئی ہیں۔ کچھ اور تو نہیں کہا؟ اف، اس پر جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ نہیں، کچھ نہیں کہا ہے۔ مجھے تو گل کا بھائی بہت بد اخلاق لگتا ہے۔ بات کرتے کرتے بھی آنسو پلکوں کی باڑ تک چلے آئے تو خاور نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پھر تم وہاں کیوں گئی؟ بھائی، گل کا جو بھائی ہے نا، مجھے پورے اسرار سا لگتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ… بات مکمل کیے بغیر وہ ٹیبل پر پڑا، گلاس اٹھا کر پانی پینے لگی۔ وہ آنکھیں بند کر کے دوبارہ پہلی والی پوزیشن میں نیم دراز ہو گئی۔ خاور لائٹ بند کر کے باہر آ گیا۔ وہ اسٹڈی روم میں پاپا کے پاس چلا آیا جو بے چینی سے اس کے منتظر تھے۔ خاور آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ ان کا چہرہ بتدریج پرسکون ہوتا چلا گیا۔ پاپا، میرا تو خیال ہے مشل معاذ سے متاثر ہو گئی ہے۔ وہ اتنی خوبیوں کا مالک ہے کہ کوئی بھی لڑکی اسے بآسانی پسند کر سکتی ہے۔ پھر اس نے معاذ کے بارے میں انہیں کئی باتیں بتائیں۔ جواد آئیں تو اس کے سامنے یہ تجویز رکھوں گا، میرا گہرا دوست ہے، پرانی دوستی ہے۔ اگر دوستی رشتہ داری میں بدل جائے تو اس میں حرجی کیا ہے؟ ویسے بھی ابھی تک معاذ کی بات طے نہیں ہوئی ہے، مگر خود سے بات کرتے ہوئے میں کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ پاپا، اب زمانہ بدل رہا ہے۔ معاذ اچھا لڑکا ہے۔ میں چند مہینوں میں ہی اس سے متاثر ہو گیا ہوں۔ ان کے گھر کا ماحول، بات چیت، ادب آداب، رکھ رکھاؤ، تہذیب اور شائستگی سچ مچ سراہے جانے کے قابل ہے۔ آپ خواہ محسوس کر رہے ہیں، غرض تو ہماری ہی ہے نا؟ پھر مشل کی آنکھوں میں نے جو دیکھا ہے، وہ دکھ دیکھا ہے، وہ مجھ سے اور برداشت نہیں ہو سکتا۔ میں اس سے زیادہ کھل کر اب اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب 100 سال پہلے کا زمانہ نہیں ہے۔ ہم روشن خیال اور پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ طریقہ ایسا معیوب بھی نہیں ہے۔ خاور باہر چلا گیا۔ وہ اسی وقت اٹھ کر جواد صاحب کو فون کرنے لگے۔ جو بات وہ سامنے نہیں کر سکتے تھے، فون پر خوش اسلوبی سے ہو گئی۔ بعد کے معاملات بڑی تیزی سے طے ہوئے۔ مشل کو یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ شاہ جینا نے جب معاذ کے ساتھ اس کا رشتہ جڑنے کی خبر سنی تو دنگ رہ گئی اور اس کے خوب لتے لیے۔ تم تو کہتی تھی کہ 30 سال کی عمر تک شادی جیسی حماقت نہیں کروں گی، پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ تو بقول تمہاری طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس کے گھر سے پرپوزل آیا تو اوکے کر دیا گیا۔ میرے عشق میں گلے گلے دھسا ہوا تھا، بس روبرو اظہار کرنے کی ہمت نہیں تھی، تبھی تو پیرنٹس کو بھیجا۔ 19ویں صدی کا عاشق جو ٹھہرا۔ مشل کا کہکا بے ساختہ تھا۔ تم انکار کر دیتی، شاہ جینا نے مشورہ دیا تو اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ خوامخواہ انکار کر دیتی، اتنا عرصہ مجھے اگنور کرتا رہا جیسے میں ہوں ہی نہیں۔ اب میں بھی اسے بتاؤں گی کہ وہ میری نظر میں کچھ نہیں ہے۔ وہ تفاخر سے بولی تو شاہ جینا نے اسے رشک سے دیکھا۔ ان کے گھر کا ماحول تمہارے گھر سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ پردے کی بوبو ہیں تمہارے عاشق کی ماں بہن۔ میں کیا کروں، مجھے تو معاذ سے مطلب ہے۔ ویسے بھی میرا اپنا لائف سٹائل ہے، اس میں کسی کو بھی انٹرفیئر کرنے نہیں دوں گی۔ میں کمزور اور دبو سی لڑکی نہیں ہوں، کسی کو بھی اپنی مرضی پر چلانا اچھی طرح جانتی ہوں۔ کیا عزائم تھے! شاہ جینا نے اس کی پیٹھ ٹھونکی تو وہ سرشار سی ہو گئی۔ کل ویلنٹائن ڈے ہے، معاذ کو کیا گفٹ دو گی اور سیلیبریٹ کیسے کرو گی؟ ظاہر ہے تمہارے ساتھ کلب میں ہی سیلیبریٹ کروں گی۔ معاذ یہاں نہیں ہے، اس کے گھر پھول اور کارڈ بھجوا دوں گی۔
اس نے اپنا پروگرام بتایا تو شاجینا بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو نا، اتنی جلدی جلدی؟ مشل نے اسے روکنا چاہا پر وہ نہیں رکی۔ میں بھی تو اس فنکشن کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں، ابھی سے تیاری کروں گی نا، وہ بائے کہتے ہوئے چلی گئی۔ ماس کے گھر والے سادگی سے منگنی کی انگوٹھی مشل کو پہنا گئے تھے۔ اب شادی کا ہنگامہ زوروں پر تھا۔ جب ریاض قریشی نے بیٹی کے سسرالیوں کو مشترکہ فنکشن کا دعوت نامہ دیا، خاور اور مشل کی اکٹھی شادی تھی۔ جواز صاحب نے پہلے ہی ریاض صاحب پر واضح کر دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں کوئی بھی مہندی مایوں وغیرہ کی رسم نہیں کریں گے، نہ ہی اس سلسلے میں مشل کی مہندی لائیں گے۔ ریاض صاحب نے خندہ پیشانی سے ان کی بات مان لی تھی۔ اب انہوں نے دعوت نامہ خود گھر آ کر دیا تو وہ الجھن میں پھنس گئے اور صدیقہ بیگم سے مشورہ کیا۔ موقع کی نزاکت کے پیش نظر انہوں نے ریاض قریشی کے گھر جانے کا اندیا دے دیا۔ اب ماں سے بات کرنا ضروری تھا، جانے اس کا کیا رد عمل ہوتا۔ گھر میں موجود مہمان لڑکیوں میں یہ خبر سن کر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ان کے خاندان میں ایسے فنکشن بس خواب و خیال ہی تھے۔ سادگی سے نکاح کے بعد رخصتی کی جاتی تھی اور بس، نہ کوئی مووی، نہ ڈھولک اور نہ بینڈ باجے، نہ ڈانس پارٹیاں، ان کا پرجوش ہونا لازمی تھا۔ جواز صاحب اپنی بات مکمل کر کے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ماس کے تاثرات سے صاف ناپسندگی اور بیزاری عیاں تھی۔ ابو، مجھے یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے تمہیں بتایا کہ تم نے بھی اس فنکشن میں شرکت کرنی ہے۔ انہوں نے گویا آج اس کے 14 طبق روشن کرنے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔ ماس کے چہرے پر ناپسندگی واضح تھی۔ آپ کو تو یہ سب ناپسند ہے؟ ہمارے گھر میں 2 بہنوں کی شادی ہوئی اور ایسی کوئی فضول رسم نہیں ہوئی، پھر آپ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ شرکت کروں؟ دس از ٹو مچ۔ ریاض میرا دوست ہے اور اب تو رشتہ داری کا معاملہ ہے، اس نے خود مجھ سے کہا ہے۔ پھر مشل کے بھائیوں نے بھی درخواست کی تو مجھ سے انکار نہیں کیا گیا۔ اس نازک موقع پر انکار کیا بھی نہیں جا سکتا۔ کل تمہاری بارات جانی ہے، تعلقات خراب کرنے کا کیا فائدہ؟ ریاض کہہ رہا تھا یہ بچوں کی خوشی ہے، اب تم بھی تیاری کرو۔ جواز صاحب بات مکمل کر کے فون کرنے لگے تو معاذ کو سخت غصے نے آن گھیرا۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن گل تو خوشی خوشی تیار ہو رہی تھی، باقی کزنز کا بھی یہی حال تھا۔ کل اس کی بارات تھی مگر گھر کے آثار سے ایسی بات ظاہر نہیں ہو رہی تھی، نہ لائٹنگ، نہ سجاوٹ، نہ ڈھولک اور تالیوں کی آوازیں۔ لے دے کے ایک ڈیک بجا تھا جو گھر میں جمع ہونے والیاں چلا کر کسی حد تک رونق پیدا کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ اس موقع پر جواز صاحب نے ان سب کو خاور کی مہندی میں شرکت کرنے کے بارے میں بتایا تو سب چیختی رہ گئیں۔ سارا نے لگے ہاتھوں کہہ بھی ڈالا، ہمارے خاندان کی شادیوں سے تو لوگوں کے ماتم اچھے ہوتے ہیں۔ گل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید بولنے سے روکا۔ اگر بھائی نے سن لیا تو خیر نہیں ہے، پہلے ہی وہ غصہ چبائے بیٹھے ہیں۔ ابو نے انہیں بھی ہمارے ساتھ جانے کو کہا ہے، وہ بھی جائیں گے؟ ہاں، تبھی تو اتنا غصہ کر رہے ہیں۔ مشل اور ان کے بھائی خاور کی مہندی کا مشترکہ فنکشن ہے، ہاں نکاح سے پہلے ہی دیکھ لیں گے۔ چلو اسی بہانے ہم بھی ماڈرن ہو جائیں گے۔ فلموں اور گانوں میں ایسے مناظر دیکھے ہیں، اب حقیقت میں دیکھیں گے کہ دلہا دلہن آمنے سامنے بیٹھے ہنس بول کر کیسے لگتے ہیں، گانا گا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں اور پس منظر میں میوزک بج رہا ہے۔ گوری کرت سنگھار آئی مہندی کی یہ رات، نگین کی اس چوٹ پر گل تل ملا ہی گئی۔ میرے بھائی ایسے نہیں ہیں۔ اس نے لپسٹک بڑے زور سے ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکی تو نگین نے کندھے اچکا کر ناسمجھی کے انداز میں اسے دیکھا۔ قریشی ہاؤس بقائے نور بنا ہوا تھا، عالیشان سٹیج کو بے شمار پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ مشل مسلسل ادھر ادھر توجہ لگا کر ہدایات جاری کر رہی تھی، اب تو ایک جگہ ٹک کر بیٹھ جاؤ، اگر دادوں نے دیکھ لیا تو ایک لمبا لیکچر پلائیں گی۔ کل تمہاری شادی اور سنائے تمہارے سسرال والے خاصی قدامت پرست ہیں، خاص طور پر معاذ بھائی۔ ارم نے اطلاع بام پہنچائی۔ بعد میں دیکھا جائے گا، تمہارے معاذ بھائی کو اپنے رنگ میں نہ رنگ لیا تو نام بدل دینا۔ مشل نے گردن اکڑا کر خالصتاً فلمی لہجے میں کہا تو سب ہنس پڑی۔ تم اب آرام سے بیٹھ جاؤ، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یوں ہی پٹر پٹر بول کر اور دیدے پھاڑ پھاڑ کر سب کو دیکھتی نہیں تو خاک روپ آئے گا۔ ارم نے دادوں کی نقل اتاری تو مشل نے اس کی پیٹھ پر دھپ ماری۔ ان کی تو بات نہ کرو، نہ جانے کون سے زمانے کی بات کرتی ہیں۔ اس ہفتے میں کوئی 1000 مرتبہ بتا چکی ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تو ہفتہ بھر پہلے ہی وہ منہ سر لپیٹ کر کمرہ نشین ہو گئی تھیں۔ مرد تو مرد، کسی عورت نے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ مجھے تو یہ سب قصے کہانیاں لگتے ہیں، بھلا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ارم نے بھی مشل کی بات کی تائید کی۔ کمرے میں، وہ بھی کونے میں، مسلسل 7 روز گردن جھکا کر بیٹھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہوگا، ہے نا؟ مشل نے بے اختیار جھرجھری لی۔ اس لیے تم نے بیٹھنے کا تکلف کیا ہی نہیں۔ سوما نے
नामहसूस अंदाज में तंज किया, जिसे मशहद जरा भी नहीं समझी। मेरी आंखों का मेकअप तुम खुद करना, इस सिलसिले में मैं ब्यूटिशियन पर भी एतबार नहीं कर सकती। तुम आंखों का मेकअप गजब का करती हो, मैं कपड़े बदल लूं। उसने इरम को एक बार फिर याद दहानी कराई, जो मेहंदी की ट्यूब पकड़े सोमा के हाथ पर डिजाइन बना रही थी। वो सर हिलाकर रह गई। सारी लड़कियां अच्छी तरह चादर लपेटे मास के साथ जाने के लिए तैयार थीं। वहां खवातीन वाले हिस्से में रहना, इधर उधर मत फिरना, माज ने निकलने से पहले एक बार फिर इन सबको याद करवाया। तो करहन वो जा रहा था, जवाब साहब ने इज्जत का लफ्ज इस्तेमाल करके उसका मुंह बंद कर दिया था। शादी से सिर्फ एक दिन पहले अपने ससुराल जाकर मुश्तरका फंक्शन अटेंड करना उसके नज़दीक कुछ ऐसा काबिल शौक नहीं था। कुरैशी हाउस के सजे हुए गेट के सामने इन्हें रिसीव करने के लिए तकरीबन मास की सारी ससुराल मौजूद थी। खावर सफ़ेद शलवार कमीज पहने, सब्ज पटका दोनों एतराफ से गर्दन में लटकाए, बड़ी मोहब्बत से उससे मिला था। तो मास ने उसे हैरत से देखा। वो उसके सुझाव को भांप गया और कदरे शर्मिंदा लहजे में बोला, ये सब मशल की जिद है, एक ही बहन है हमारी और उसकी बात मैं रद्द नहीं कर सकता। असल में हमारे यहाँ फंक्शन में सब रस्में होती हैं और मशल के कहने पर कुछ और रस्में भी मेरी शादी में शामिल की गई हैं। उसने एक मशहूर बैंड को भी बुलवाया है जो आज परफॉर्म करेगा। उम्मीद है तुम इंजॉय करोगे, खावर चलते चलते बता रहा था। उसके लहजे से बहन के लिए मोहब्बत उमड़ी पड़ रही थी। खावर के पास तेल और उपटन की खुशबू भी आ रही थी। एक हाथ पर मेहंदी के गुल बूटे भी दिखाई दे रहे थे। 3 दिन पहले ही तो खावर की तेल उपटन की रस्म हुई थी। मशल ने जिद करके खावर को इस रस्म में भरपूर हिस्सा लेने पर आमादा किया था, तभी तो उसका यह हशर हो रहा था। स्टेज के सामने सोफे रखे हुए थे जिनके कवर सब्ज रंग के ही थे। सामने वसी खाली जगह पर सब्ज ही दरियां और चांदनियां बिछी हुई थीं। बुलंद आवाज से गाने बज रहे थे। मुबारक हो, तुमने शर्त जीत ली है। इरम ने फूली सांसों समेत भागते हुए उसके पास आती मशल को बताया। मशल का चेहरा खुशी से जगमगा उठा। उन्होंने कपड़े कौन से पहने हुए हैं? उसे मुस्कुराकर पूछा तो इरम शरारती निगाहों से उसे तकने लगी। अभी खुद देख लेना, खावर भाई के ससुराल वाले भी आ गए हैं। वो इसे छेड़ रही थी। प्लीज इरम बताओ ना, वो उसके हाथ थामकर मिन्नत से बोली। तो उसने कहा, सफ़ेद कल्फ लगा शलवार कुर्ता है। फिर तो अच्छी बात है, तुम यूँ करो, ये सब स्पटका इन्हें दे दो। सारे लड़कों ने गले में डाले हैं। अभी जब डांस पार्टी होगी तो सारे लड़कों में पटके के बगैर वो अच्छे नहीं लगेंगे। मशल ने सब पटका उसके हाथ में थमाया तो वह हैरान रह गई। तुम तो अभी से इतनी इज्जत करने लगी हो मास भाई की, इन्हें उन उन कहकर बुला रही हो। कहाँ गए वो बुलंदो बांग दावे, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, कदमों में ना झुकाया तो नाम नहीं, वगैरह वगैरह। अब भागो यहाँ से। मशल सुनी अनसुनी करके फूलों का जेवर पहनने लगी। इरम चंद मिनट बाद पटका लिए वापस आ गई। मास भाई ने वापस कर दिया है, कह रहे हैं किसी और को दे दो, वो ये नहीं ओढ़ेंगे। साथ कह रहे थे कि इसकी ज़रूरत लड़कियों को है। इरम ने जूं का तू दोहराया तो मशल का चेहरा अपनी बात के ठुकराने के एहसास से सुर्ख हो गया था। शुक्र है इसकी बाकी सहेलियां और कजन्स बाहर मेहमानों के इस्तकबाल में मगन थी, वरना कितना मजाक उड़ाती। उसे सुनकर गुस्सा आता तो गोया जिल चढ़ जाता। इस चीज़ें तोड़ फोड़ कर सुकून मिलता, पर इस वक्त गुस्सा जाहिर करने का मौका नहीं था। फिर भी उसने कलाई में पहना मोतिये का गजरा पत्ती पत्ती करके नोच दिया। मिस्टर मास, कल बताऊंगी तुम्हें, उसने दिल में अहद किया और नए सिरे से मेकअप ठीक करने लगी। दोस्तों के साथ खावर स्टेज पर आ चुका था। मशल अपनी दोस्तों और कजन्स के साथ सहज सहज चलती भाई की तरफ ही आ रही थी। सब्ज लहंगे और चोली में मलबूस फूलों के जेवर से आरस्ता, इस पर शाखे गुल का सा गुमा हो रहा था। खावर के साथ मास बैठा हुआ था। मशल के भाई उसे वीआईपी की हैसियत दे रहे थे। मशल भाई के सामने नीचे जमीन पर पंजों के बल बैठ गई और खावर के लिए उल्टे हाथ पर जरा सी मेहंदी लगाकर रस्म का बाकायदा आगाज किया और मिठाई खिलाई। हर तरफ से दबे दबे कहकों की आवाज़ें उभर रही थीं। उसने चोर निगाहों से खावर के साथ बैठे मास को देखा। उसे कितनी हसरत थी कि काश वो यहीं बैठकर पूरा फंक्शन अटेंड करे, मगर दादों की हदायत पर वो दिल महसूस कर रह गई थी। लेकिन कपड़े उसने अपनी मर्जी के डिज़ाइन करवाए थे। चोली की आस्तीन सिरे से थी ही नहीं और गला आगे पीछे से खासा गहरा था। दादों ने आखिरी वक्त में उसकी तैयारी को देखा था और सर पीट लिया था और उसी वक्त अपना कुंदन का भारी हार निकलवा कर उसे पहनाया और दुपट्टा खुद उन्होंने अपने हाथों से उसे ओढ़ाया था। भाई को मेहंदी लगाकर फौरन आ जाना, वहां जमकर बैठने की जरूरत नहीं है, सारा रूप तबाह हो जाएगा, फुटकार बरसेगी चेहरे पर। उन्होंने 1000 बार का कहा जुमला नए सिरे से दोहराया तो मशल के चेहरे के जाविये बिगड़ गए थे। एक नज़र खावर के दाएं जानिब भी देख लो, भाई मेहंदी लगाकर लड्डू खिला दो, भीड़ में से आवाज आई थी।
भला उसे नर्वस होने की क्या ज़रूरत थी? नर्वस हों उसके दुश्मन। उसने सामने पड़ी तश्तरी में से मेहंदी उठाई और मास की तरफ हाथ बढ़ाया। जी नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मास का लहजा रूखा था। मशल का हाथ वहीं रुक गया। हार गई, हार गई, हार गई। लड़कियों की भीड़ में ज़ोरों शोर से इस जुमले की तकरार हो रही थी। बेहद हतक महसूस करते हुए मशल स्टेज से उतरकर अंदर आई तो जिंदगी में पहली बार दादो को पोती की सादत मंदी पर प्यार आ गया। ठीक किया जो वहां बैठी नहीं। मास के घर वाले भी आए हुए हैं जो तुम्हारे बयान के मुताबिक किदामत परस्त हैं। इन्हें ये सब कहाँ पसंद होगा? लड़की को वैसे भी बाद में ससुराल वालों और शौहर के रंग में रंगना पड़ता है। दिल से तो मुझे भी पसंद नहीं है जो तुमने सबके सामने जाकर खावर को मेहंदी लगाई। पर तुम्हारे भाइयों और मम्मा का कहना था कि तुम्हारा इस घर में आज आखिरी दिन है। अपनी मर्जी से जो करती है करने दो। दादो ने बगौर उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा। वो दादो के तख्त पर बैठकर फिर फूलों को पत्ती पत्ती नोचने लगी। उसने दादो की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। वो अपनी सोचों में मगन थी। ये लोग तो सचमुच 18वीं सदी में सांस ले रहे हैं। गुल अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है और दुपट्टा कैसे चारों तरफ फैलाकर ओढ़ रखा है। सारी खूबसूरती छुप कर रह गई है। और ये रूड सा शख्स जो हमारे घर इस खूबसूरत महफिल में आया बैठा है, अगर एक नज़र मेरी तैयारियों को देख लेता तो क्या जाता उसका? बन रहा होगा मेरे सामने। बास मर्द यूं ही बेनियाज बनते हैं फिर अंदर से पूरे होते हैं। मैं भी इस मैदान में यूं ही नहीं उतरी हूँ। हमेशा अपनी मर्जी करूंगी। शाहजीना कहती है अगर पहले मरहले पर ही औरत मर्द से शिकस्त खा जाए तो इसका मतलब है कि अब वो हमेशा महकूम ही रहेगी। उसकी सारी बेनियाजी, सारा गरूर उल्टा उसे झुकाऊंगी। कल तुम मेरे सामने मजीद अकड़ नहीं दिखा सकोगे। सारी बेनियाजी तार तार ना कर दी तो मशल कुरैशी नाम नहीं। उसके अज़ाइम बहुत खतरनाक थे। मास बिस्तर पर लेटा हुआ था मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मशल के बारे में पहले उसका ख्याल था कि वो काफ़ी मॉडर्न है और कदरे अहमक भी। उसकी समझदानी का खाना भी उसे खाली ही महसूस हुआ था। ये शायद उसके लाडने होने की वजह था। पर अब उसने अपने ख्याल में तरमीम कर ली थी। मास का पूरा घराना ही एक ख़ास किस्म के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का आदी था। इनकी किसी रवैये या अमल से अमारत का इजहार नहीं होता था। शान या घमंड तो बड़े दूर की बात थी। इनकी औरतें खुद को ढांप कर घर से निकलती थीं और सबकी सब आला तालीमी याफ्ता थीं। मास की दोनों बड़ी बहनें अच्छे घरानों में ब्याही गई थीं। बाप दादा की असूल पसंदी और रवायत पसंदी मास की ज़ात में भी बदरजा अदम मौजूद थी। उन्होंने हर मोड़ पर उसे अच्छे बुरे का फ़र्क समझा दिया था। बाकी फैसला वो खुद करता था। ये नहीं कि वो औरत को घर में कैद करके रखने का कायल था। वो जानता था कि औरत की समझदारी और किरदार पर ही आइंदा नस्ल के बनने या बिगड़ने का इन्हिसार होता है। उसकी एक बहन डॉक्टर थी। दूसरी शादी के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने अमेरिका में ही शौहर के साथ मुकीम थी। गुल BSc करने के बाद घर पर ही रहती थी। उसकी शादी का मसला भी ज़ेरे गौर था। जवाद साहब और रियाज कुरैशी पुराने दोस्त थे। गमे रोज़गार ने दोनों को दूर कर दिया। जवाद रिटायरमेंट के बाद अपने आबाई शहर आ बसे जहाँ रियाज बरसों से मुकीम थे। दोबारा से मुलाकात की तजदीद हुई और एक दूसरे के घरों में आना जाना शुरू हो गया। तभी मशल ने पहली बार माज को देखा। 2-3 बार आमना सामना होने पर माज ने मशल को खास तवज्जो नहीं दी तो उसे भी जिद सी हो गई। फिर शाहजीना की सोहबत में उसने कितनी ही मायूब बातें अपना ली थीं। शाहजीना और बाकी ग्रुप की हमराही में उसने कितनी बार लड़कों को मोहब्बत का चारा डालकर फिर इनके बेवकूफ़ बनने का नज़ारा करके जी भरकर खराज उठाया था। यही सब कुछ तो वो माज के साथ भी करना चाहती थी। हजार कोशिशों के बावजूद वो सलाम से ज़्यादा बात नहीं करता था। घर का माहौल काफ़ी खुला डुल्ला सा था और मशल ने को एजुकेशन में तालीम हासिल की थी। रियाज कुरैशी एक आला सरकारी ओहदे पर थे। घर में सामान तइश के फरामनी थी। ज़मीनों से हासिल होने वाली आमदनी अलग थी। मशल की किसी भी बात पर कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया। उधर मास के सामने जब रिश्ते के लिए मशल का नाम लिया गया तो काफ़ी देर तक वो कुछ बोल ही ना सका। उसने मशल को इस नज़र से कभी देखा ही नहीं था। और अब्बू प्रपोजल की बात कर रहे थे। अब्बू, आपको पता है हमारे और उनके घर के माहौल में कितना फ़र्क है? एक एतराज़ उसे सूझ ही गया। अच्छी तरह पता है, बल्कि ये भी पता है कि मशल बहुत लाडली है। मगर मेरे लिए ये बात आम है कि मेरे दोस्त की बेटी है। रह गई माहौल की बात तो यहाँ आकर वो खुद ही सेट हो जाएगी। मैं तुम्हारे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ मगर रियाज को मायूस भी नहीं कर सकता। तुम मशल को मुतासिर कर गए हो। तुम नहीं जानते कि हॉस्पिटल में मशल ने क्या कुछ कहा है। रियाज साहब ये बात कहते हुए बहुत परेशान लग रहे थे। मैं भी 3 बेटियों का बाप हूँ। मुझे ये अच्छा नहीं लगा
کہ وہ خود اپنی زبان سے اظہار کرے۔ کل میں اور تمہاری ماں ان کے گھر جائیں گے تاکہ اس کا مان مجروح نہ ہو۔ پھر ان کے احترام اور ادب میں معاذ خاموش ہو گیا۔ اس کی تربیت میں سرکشی یا گستاخی شامل نہیں تھی۔ معاذ اگر خوش نہیں تھا تو ناخوش بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی شادی کا معاملہ وہ والدین کے سپرد کر چکا تھا۔ گھر والوں کے لیے یہی بات خوشی کا باعث تھی۔ آج اس کی رخصتی تھی تو کل خاور کی بارات جانی تھی۔ پرسوں دعوت ولیمہ تھا۔ شاہ جینا کے ساتھ وہ 3 بجے کے بعد واپس آئی اور دلناپے کی پرواہ کیے بغیر حسب عادت نوکروں کو ہدایات جاری کرتی رہی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ دادوں نے بمشکل تمام اسے ایک جگہ بٹھایا۔ سمیہ بیگم مہمانوں کی آمد کے بعد بیٹی کی دلجوئی کے لیے نت نئی رسموں کی ادائیگی میں لگی رہیں۔ معاذ اپنے گھر اور خاندان والوں کے ساتھ بینڈ باجوں کے بغیر سادگی سے آیا۔ اس کے گلے میں گلاب کے پھولوں کے 2-3 ہار پڑے ہوئے تھے۔ اس کے وجہ چہرے پر سنجیدگی تھی۔ آج سے پہلے مشل کو نکاح اور رخصتی کے موقع پر لڑکیوں کا رونا دھونا نرا ڈرامہ اور اداکاری محسوس ہوئی تھی، مگر اب جب نکاح کے بعد بھائیوں نے اسے گلے لگایا تو جانے کیوں وہ خود بھی رو پڑی۔ پاگل ہو گئی ہو، سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ شاہ جینا کی سرگوشی پر اس نے خود کو سنبھالا۔ شاہ جینا نے اسے معاذ کو مٹھی میں کرنے کے کئی آزمودہ گر بتاتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلاتی رہی۔ کسی مقام پر بھی ہار نہیں ماننی۔ تمہارے پاس حسن کی بہت بڑی طاقت ہے۔ بڑے بڑے اس طاقت کا لوہا مانتے ہیں۔ پھر معاذ کیا چیز ہے؟ تم نے شادی جیسی حماقت اتنی جلدی کر کے اپنی بے وقوفی کا ثبوت تو دے دیا ہے۔ اب مزید کچھ مت کرنا۔ معاذ کو اپنے اشارے پر چلانے کا عادی بنا لو۔ اپنے سوا کچھ سوچنے کا موقع ہی مت دو۔ ہر روز نت نئے انداز میں اسے اپنا اسیر بناؤ، پھر اپنی ہر بات منواؤ۔ اور وہ اپنی باتوں میں اتنی مگن تھی کہ جب معاذ بالکل سامنے آیا تو اسے پتہ چلا۔ شاہ جینا بڑی چالاکی سے بات بدل گئی۔ مشل کی سب سہیلیوں نے معاذ کو گھیر لیا تھا۔ خوشی کا موقع تھا۔ اس نے ہنسی خوشی ان کی فرمائشیں پوری کی۔ معاذ نے جہیز اور سلامی کے نام پر 1 روپیہ لینا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ رخصتی کے وقت مشل کے ہمراہ جو چیزیں میکے سے ساتھ گئیں وہ اس کے جسم پر سجے زیورات اور کپڑوں سے بھرا سوٹ کیس تھا۔ تمام کپڑے مشل کی خالصتاً اپنی پسند کے تھے۔ اس سلسلے میں وہ کوئی سمجھوتا کرنے پر تیار نہیں تھی۔ معاذ کی امریکہ والی بہن افشاں شادی میں نہیں آ سکی تھی۔ اس نے فون کر کے مبارکباد دی۔ افشاں کی باتوں کے جواب میں وہ ہوں ہاں کرتی رہی۔ ارد گرد سب سسرالی جمع تھے اور اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان سب کے نرغے میں وہ اکیلی تھی۔ اس کی سب سہیلیاں جا چکی تھیں۔ صدیقہ بیگم 15-20 منٹ اس کے پاس بیٹھی رہیں تو اس کے دل کو قدرے تقویت ہوئی۔ معاذ کا کمرہ جس میں اسے بٹھایا گیا تھا کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک نئی نویلی دلہن کے استقبال کے لیے سجایا گیا ہے، سوائے ڈھیر سارے پھولوں کے جو کمرے میں جگہ جگہ مہک رہے تھے۔ ایئر فریشنر اور پھولوں کی مسحور کن خوشبو نے مشل کے تناؤ کو قدرے ڈھیلا سا کر دیا۔ تنہائی پاتے ہی وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں آ گئی اور دیوار گیر آئینے میں اپنا آتشی روپ کا پھر جائزہ لیا۔ شہر کے مشہور اور مہنگے ڈریس ڈیزائنر نے اس کا عروسی لباس تیار کیا تھا جس میں مشل کے مشورے بھی شامل تھے۔ جدید فیشن کے مطابق لانگ شرٹ کا اگلا اور پچھلا گلا انتہائی گہرا تھا۔ شرٹ آستینوں کے بغیر تھی۔ لمبی سی شرٹ کے ساتھ ٹانگوں سے چمٹا ہوا چوڑی دار پاجامہ تھا۔ دوپٹہ بڑے سٹائل سے سیٹ کیا گیا تھا، یوں کہ اس کا ایک ایک حسین انداز نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کے دودھیا بازو شانوں تک مہندی کے جدید ڈیزائن اور بیل بوٹوں کی لپیٹ میں تھے۔ ذرا سی روشنی پڑنے پر یہ جدید قسم کی مہندی چمک چمک کر آنکھیں خیرہ کیے دے رہی تھی۔ دلہن سے زیادہ وہ بے باک قسم کی ماڈل گرل نظر آ رہی تھی۔ ڈریسنگ روم میں ہی اس نے گلے کے ہار کا لاک کھول کر ذرا چھوٹا کیا۔ اب اس کی گردن اور گلا زیادہ نمایاں لگ رہا تھا۔ اپنے ہوش اڑاتے روپ پر اس کو بے پناہ پیار آیا۔ حسن بڑے بڑے شہنشاہوں کو تاج چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ معاذ حسن، پھر یقیناً تم بھی اپنی انا اور زوم میرے قدموں میں ڈھیر کر دو گے۔ میں تمہیں بتاؤں گی تمہاری بے اعتنائی کے نتیجے میں میں نے جو کچھ محسوس کیا ہے۔ یہ بے نیاز اور لاپرواہ مرد آج کیسے حسن کی عدالت میں سوالی بن کر کھڑا ہوگا، بھیک مانگے گا، منتیں کرے گا، مگر نہیں، میں اتنی جلدی نہیں پگھلوں گی۔ تمام مطالبات منواؤں گی، پھر اس کے کاسہ طلب میں امیدوں کے خیرات ڈالوں گی۔ نہ جانے گڑ گڑاتے ہوئے تم کیسے لگو گے۔
اپنے روپ کو والہانہ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے وہ اپنی دلکشی اور خوبصورتی کے نشے میں چور خود کلامی کر رہی تھی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ سہج سہج چلتی دوپٹہ سنبھالے باہر آئی۔ معاذ کمرے کے درمیان کھڑا تھا۔ مشعل کو دیکھتے ہوئے اس نے وہیں سے مڑ کر بیرونی دروازہ لاک کیا اور پلٹا۔ گزشتہ 7 روز سے مشعل خود سے جو وعدے کر رہی تھی وہ اب ریت کی بھربھری دیوار کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قدم آگے بڑھائے یا پیچھے۔ معاذ کی خاموشی اور گہری نگاہ بالکل اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس نگاہ میں نہ تعریف تھی نہ متاثر ہونے کا جذبہ۔ بہرحال جو کچھ تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ درمیان میں 3-4 قدموں کا فاصلہ تھا۔ معاذ نے وہ بھی مٹا دیا۔ تم اتنے عرصے سے مجھ سے یہ توقع کر رہی تھی کہ میں تمہارے حسن کو سراں ہوں، تمہارے حضور سراپائے سوالی بن کر آؤں اور تم میری مردانہ غرور کے بخیے ادھیڑ دو۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تمہارا واسطہ اور طرح کے مردوں سے پڑا ہوگا۔ تمہیں پتہ چل جائے گا میں کچھ مختلف ہوں۔ ویسے تمہارے حسن کو نہ سراہنا زیادتی ہوگی۔ معاذ حسن کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل تھا، دوسرے ہاتھ سے اس نے کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ بس تعریف کا انداز وہ نہیں ہوگا جو تم چاہتی ہو۔ گڑ گڑانے اور خیرات مانگنے کا مطلب جو تمہاری لغت میں ہے میں اس سے ہٹ کر عملاً تمہیں بتاؤں گا۔ مشعل کی گھٹی گھٹی چیخ اس کے سینے میں ہی دم توڑ گئی۔ معاذ کو اپنے قدموں میں جھکا دیکھنے کا خواب ادھورا ہی رہ گیا۔ اس نے لٹیروں اور ڈاکوؤں کے بارے میں بہت سے قصے سنے تھے۔ معاذ کا رویہ بھی کسی ڈاکو لٹیرے سے چندہ مختلف نہ تھا۔ اس نے زندگی کی اس انوکھی اور پہلی شب کے بارے میں بہت کچھ سوچ رکھا تھا اور یہی رات اس کا سارا غرور لمحوں میں نچوڑ کر لے گئی تھی۔ معاذ تو کسی فاتح جرنیل کی مانند جیسے نشے میں چور تھا۔ مشعل کو ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ عجیب و غریب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ سر میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے اور آنکھیں شدت گیریا سے سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ اپنی تمام زندگی میں کبھی اتنا نہیں روئی تھی جتنی ان چند گھنٹوں میں روئی تھی۔ معاذ بے خبر سویا ہوا تھا۔ وہ آہستگی سے بیڈ سے اٹھی اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ الماری میں اس کے لیے 3-4 سلیپنگ ڈریس لٹکے ہوئے تھے جس میں ایک باریک ریشمی نائٹی بھی تھی۔ کل تک اس کے ساتھ اس کے کچھ آوارہ ریشمی خواب بھی وابستہ تھے، مگر اب اس نے سلگتی نگاہوں سے ہینگر پر سے جھٹکے کے ساتھ اسے اتارا اور کونے میں ایک طرف پھینک دیا۔ سٹائلش سا ایک ریشمی سوٹ اس نے منتخب کیا اور باتھ روم میں آ گئی۔ گیلے بال سلجھانے کے بعد دوپٹہ سینے پر پھیلاتے ہوئے وہ باتھ روم سے باہر آئی تو معاذ بیدار ہو کر کراؤن سے ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا۔ معاذ کے سابقہ رویوں کے پیش نظر اسے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ گھٹیا، 3rd گریڈ ایکٹر کہیں کا، انسان کے روپ میں شیطان، ان الفاظ کو اس نے زبان پر لانے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا۔ دنیا جہان کی نفرت معاذ کے لیے اسے اپنے دل سے امٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ معاذ گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہاں اتنی دور کیوں بیٹھ گئی ہو؟ تم نے مجھے پگھلانے کا عزم کیا ہوا تھا نا؟ میرے پاس آؤ، اتنا کمزور نہیں ہوں کہ پگھل جاؤں۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہاں آؤ اور بیڈ سے یہ سب سمیٹو۔ اس کا اشارہ مشعل کے زیورات کی طرف تھا۔ وہ من بھر کے قدم اٹھاتی بیڈ کے پاس آئی اور تمام زیورات کو اٹھا کر دراز میں ڈال دیا۔ ہمارے درمیان سے تمام حجاب دور ہو گئے ہیں، پھر بھی تم یوں ری ایکٹ کر رہی ہو جیسے بڑی باحیا اور چھوئی موئی لڑکی ہو۔ آپ میرے کردار پر حملہ کر رہے ہیں۔ کردار پر حملہ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تمہیں کردار کا مطلب پتہ ہے؟ اور تم خود جتنے با کردار ہو مجھے بھی پتہ چل گیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں تپ کر بولی۔ اس کی طرف سے مسلسل خاموشی محسوس کر کے معاذ باتھ روم میں چلا گیا۔ مشعل کو نئے سرے سے رونا آ گیا۔ کاش اس کا سامنا معاذ سے نہ ہوا ہوتا۔ کاش اس نے معاذ کو ہرانے کا عہد نہ کیا ہوتا۔ کاش اس روز وہ گل کے گھر نہ جاتی۔ خاور بھائی کے سامنے وہ چند الفاظ اس کے لبوں کی گرفت سے آزاد نہ ہوتے۔ اتنے سارے کاش نے اس کا احاطہ کر لیا تھا۔ افسوس، صد افسوس۔ جس شخص کو اس نے ہیرا سمجھا تھا وہ تو عام سا پتھر تھا، پرلے درجے کا گھٹیا اور سنگ دل شخص۔ میں ایک پل بھی اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ مجھے شاید اس بات کی سزا ملی ہے جو میں یونیورسٹی فیلوز کو محبت کا جھانسا دے کر ان کے تڑپنے کا نظارہ کرتی رہی ہوں۔ اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے میرے ساتھ، مگر میرا جرم اتنا تو نہیں ہے جتنی سزا مجھے ملی ہے۔ مما آئے میں انہیں بتاؤں گی۔ معاذ باتھ روم سے برآمد ہوا تو اس نے فوراً آنسو صاف کر لیے۔ میرے بارے میں ہی سوچ رہی تھی نا؟
شاید ایک ایک کو میری بدسلوکی کے بارے میں بتانے کا ارادہ ہے۔ کہیں اخبار میں اشتہار چھپوانے کا پروگرام تو نہیں ہے جس پر جعلی حروف میں سرخی جمائی گئی ہو؟ 21ویں صدی کی مظلوم عورت، اگر ایسا سوچ رہی ہو تو اس پر عمل مت کر بیٹھنا۔ اب کی بار معاذ کا لہجہ بہت سخت تھا۔ 10 بجے کے قریب شاہ جینا اور اس کی دوسری سہیلیاں آ گئیں۔ معاذ نے ہنس کر خوش دلی سے ان کا استقبال کیا اور بے باک جملوں کا بڑی برجستگی سے جواب دیتا رہا۔ گل ناشتہ لائی تو مشل نے بمشکل تمام چند لقمے لیے، البتہ معاذ نے ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ مشل کے چہرے سے صاف عیاں تھا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ گل نے ڈسپرین کی 2 گولیاں پانی کے ساتھ اسے لا کر دیں تو وہ بہت ممنون ہوئی۔ پھر نہ جانے کب نیند نے اسے دبوچا، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ 5 بجے کے قریب صدیقہ بیگم نے اسے جگایا کہ وہ خاور کی بارات میں جانے کے لیے تیاری کرے۔ گل نے اس سلسلے میں اس کی مدد کی۔ کل کی طرح آج بھی وہ اچھی لگ رہی تھی، مگر شوخی اور بے باکی اس کے سراپے سے آج مفقود تھی۔ نگاہیں بھی انجانے خوف سے جھکی ہوئی تھیں۔ پوری تقریب میں وہ خاموش رہی۔ شاہ جینا نے بھی اس کی خاموشی کو نوٹ کیا۔ کیا بات ہے، ایک رات میں ہی بدل گئی ہو، کسی کو لفٹ ہی نہیں کروا رہی ہو؟ گل پاس ہی تھی ورنہ وہ ضرور اس کا جواب دیتی، محض مسکرا کر رہ گئی۔ خاور کی دلہن گھر آ گئی، سب اس کی پذیرائی میں لگے ہوئے تھے۔ خاور بہت خوش لگ رہا تھا۔ راحت سے اس نے جی جان سے محبت کی تھی، بس راحت کی پڑھائی ظالم سماج بنی ہوئی تھی۔ جو ہی وہ فارغ ہوئی، خاور نے شادی کی جلدی مچا دی۔ اب راحت اس کے خوابوں کی تعبیر بنی، اس کے پہلو میں تھی۔ مشل کو لگ رہا تھا وہ یہاں ہوتے ہوئے بھی اس بھرپور منظر کا حصہ نہیں ہے۔ سب کے چہرے پرسکون اور مطمئن تھے، ایک اسی کے اندر بھانبڑ جل رہے تھے۔ اس کا واپسی کو جی نہیں چاہ رہا تھا، جی چاہ رہا تھا ابھی چیخ چیخ کر بھرے پورے گھر میں معاذ کے چہرے پر پہنا نقاب اتار دے۔ اس کے سب بھائی، پپا، مما اور بھابیاں معاذ کے آگے بچھے بچھے جا رہے تھے۔ مما کمرے میں نئی دلہن کے پاس گئیں تو مشل بھی ان کے پیچھے چلی گئی۔ سب بہت خوش لگ رہے تھے۔ گل، دیکھو میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اس نے روحان سے لہجے میں پاس سے گزرتی گل کو روک لیا۔ یہ اعلان تھا اس بات کا کہ مما بھی لاڈلی بیٹی کی خاموش فریاد سن لیں۔ وہ اس کے پاس چلی آئیں۔ تمہیں تو سچ مچ ٹیمپریچر ہے، اگر تمہاری طبیعت یوں ہی خراب رہی تو کل کے فنکشن میں شرکت کیسے کرو گی؟ ذرا سی دیر میں ہی سب اس کے پاس چلے آئے۔ معاذ کو بھی خبر ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ شاید کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ وہ مما کے اس تبصرے پر خاموشی رہا۔ خاور بھی سب کچھ چھوڑ کر بہن کے پاس آ گیا۔ میں ابھی ڈاکٹر ممتاز کو فون کرتا ہوں۔ وہ فون کی طرف لپکا تو معاذ نے نرمی سے روک دیا۔ ہم گھر جا رہے ہیں، وہیں ڈاکٹر آ جائے گا۔ خاور رک گیا۔ معاذ کے اس جملے کے بعد کسی بات کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ مشل کی خاموش نگاہیں فریاد کرتی رہ گئیں، آپ سب مجھے بھیڑیے کے بھٹ میں دھکیل رہے ہیں۔ جس نے انسانی شکل کا نقاب پہن رکھا ہے، اس کی ساکت چیخیں اندر ہی اندر گھٹ کر رہ گئیں۔ اس کی واپسی کے 10 منٹ بعد ڈاکٹر بھی آ گیا، جو معاذ کا پرانا دوست تھا، ڈاکٹر شہریار۔ یک آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کل تک تو آپ بہت خوش و خرم تھی بھابھی صاحبہ، شہریار بے تکلفی سے بولا تو وہ دانتوں سے لب کو چلنے لگی۔ میرے خیال میں آپ کو مکمل آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ وہ مشورہ دے کر رخصت ہو گیا۔ صدیقہ بیگم نے دودھ کے ساتھ اسے دوائی دی تو چند منٹ بعد ہی اس کی پلکیں بوجھل ہو گئیں۔ صبح ولیمے کی تقریب میں وہ خود کو قدرے پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ شام کو مما اور تینوں بھابیاں اسے لینے آ گئیں۔ کیونکہ خاور کا ولیمہ رات کو تھا، وہ پوری تیاری سے رخصت ہوئی۔ اب اسے اس گھر میں آنے کی کوئی تمنا نہیں تھی، نہ معاذ کی شکل دیکھنے کی۔ اپنے گھر میں آتے ہی اس کی زندہ دلی لوٹ آئی۔ رات گئے وہ راحت اور خاور کے ساتھ شوخیوں میں مصروف رہی۔ مما کو ہی اسے سونے کے لیے کہنا پڑا۔ معاذ اس کے کمرے میں اس کے بستر پر نیم دراز تھا، مشل کے تو تلووں میں لگی اور سر پر بجھی۔ سسرال میں 2 دن اس نے سہم سہم کر گزارے تھے۔ اس کی ساری بہادری اس کے وجود میں پھر سے جمع ہو گئی۔ میں یہاں نہیں سوؤں گی، اس نے دانت پیستے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کیا اور واپسی کے لیے مڑی۔ معاذ اس سے پہلے دروازے تک پہنچا اور لاک گھما دیا۔ کیوں؟ مجھ سے اتنی جلدی دل بھر گیا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو مشل تنک کر اس کے سامنے آ گئی۔ میں تمہیں اب ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتی، نہ تمہاری شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب تو مجبوری ہے، میں کسی مجبوری کو نہیں مانتی، مگر اب تو ماننا پڑے گا، کیونکہ اپنی فرینڈز کے سامنے تم نے مجھے ہرانے کا عہد کیا تھا۔ میں ذرا الٹی کھوپڑی کا آدمی ہوں۔ چپ چاپ یہاں سو جاؤ۔ تمہاری طرح مجھے بھی تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم سچ کہہ رہے ہو، بالکل 100% سچ۔
میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اس دن وہ سب کیا تھا؟ تمہارا اپنا کہا تمہارے سامنے آ گیا تھا۔ وہ مزے سے بولا تو مشعل نے خاموشی میں ہی عافیت محسوس کی۔ معاذ نے اپنے وعدے کے مطابق سچ مچ اس سے لا تلقی اختیار کر لی تھی۔ سب کے سامنے وہ اس سے اچھے طریقے سے ہی پیش آتا۔ مشعل صبح ناشتے کے بعد میکے فون کرتی، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی، سارا دن وہاں گزار کر شام کے بعد ہی آتی۔ مسلسل 1 ماہ سے وہ اسی معمول پر کاربند تھی، یہاں تک کہ معاذ کی پوسٹنگ اسلام آباد ہو گئی۔ اس نے رونا دھونا مچا دیا کہ اپنے گھر والوں سے دور نہیں جانا۔ اس کی امی اور ابا ہی نہیں، خاور نے بھی بہت سمجھایا، وہ سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار معاذ نے ٹرمپ کارڈ استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مشعل، تمہیں میرے چنگل سے آزادی چاہیے یا نہیں؟ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر میرے ساتھ فوراً چلو۔ یہ بات یاد رکھنا کہ انکار کی صورت میں زبردستی بھی تمہیں لے کر جا سکتا ہوں، اور کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ تمہارے ڈیڈی، نہ مما، نہ بھائی، جن پر تم بہت اتراتی ہو۔ پھر سچ مچ تمہاری زندگی میں قابل رحم بنا دوں گا۔ بہتر یہی ہے کہ سیدھی طرح مان جاؤ۔ اگر میں یہ تمام باتیں پاپا کو بتا دوں تو؟ معاذ کی دھمکی نے اسے لرزا دیا۔ تو میں تمام باتوں سے مکر جاؤں گا، مگر تم اپنا عبرتناک انجام یاد رکھنا، کیونکہ میرے تعلقات جن لوگوں سے ہیں تم ان کے بارے میں تصور تک نہیں کر سکتی۔ معاذ کے ٹھنڈے لہجے نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں تمہارے ساتھ اسلام آباد جاؤں گی۔ اس نے اتنی جلدی رنگ بدلا کہ معاذ بھی حیران رہ گیا۔ ان کے جانے کی وجہ سے الوداعی دعوتیں دھڑا دھڑ ہو رہی تھیں۔ اس نے دکھی دل کے ساتھ جانے کی تیاری کی تھی۔ صدیقہ بیگم، ریاض انکل، گل، اس کی بڑی نند، مشعل کے گھر والے سب رخصت کرنے ایئرپورٹ تک آئے تو پاپا کے گلے لگتے ہوئے آخری بار اس کا جی چاہا کہ انہیں معاذ کے بارے میں سب کچھ بتا دے، لیکن کیا بتائے؟ وہ سب سے ہنس ہنس کر مل رہا تھا۔ پاپا نے بڑی گرم جوشی سے اس سے مصافحہ کیا۔ میں مشعل کے بارے میں اب بالکل بھی فکر مند نہیں ہوں۔ وہ ریاض قریشی اور صدیقہ کی طرف رخ کر کے بولے تو مشعل خاموش فریاد کے نگاہوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ابھی ابھی اسلام آباد پہنچے تھے۔ مشعل گھر کا سرسری سا جائزہ لے کر ایک کمرے میں ڈھیر ہو گئی۔ گھر صاف ستھرا تھا، ہر چیز کرینے سے سیٹ تھی، لگ رہا تھا صفائی اور جھاڑ پونچھ باقاعدگی سے ہوتی رہی ہے۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ معاذ کی آواز دینے سے اس نے مندی مندی آنکھوں کو بمشکل کھولا تو کمرے کی لائٹ جل رہی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ باہر پہاڑوں پر رات اتر آئی ہے۔ آنکھیں اور ذہن کھولو، میری بات غور سے سنو۔ اجنبی تیور اور سرد لہجہ۔ مشعل فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جہاں پر تم اس وقت موجود ہو یہ تمہارا کمرہ ہے، تم یہاں اطمینان سے رہ سکتی ہو، کیونکہ میں اپنے ارد گرد تمہاری موجودگی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بھی تمہاری موجودگی پسند نہیں کرتی۔ وہ ترکی بترکی بولی تو معاذ کے تیور بگڑ گئے۔ آج آخری بار اس بدتمیزی کے لیے معاف کیا ہے، آئندہ احترام سے بات کرنا۔ میں شوہر ہوں، تمہارا نوکر نہیں ہوں، اس نے وارننگ دی۔ تو وہ یکلخت چپ ہو گئی۔ یہاں تمہیں میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ پہلے والے عیش بھول جاؤ۔ وہ جو تم وہاں کہا تھا کہ تمہیں میرے چنگل سے آزادی چاہیے یا نہیں، اس کا کیا ہوگا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تو معاذ نے عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم نے اپنی فرینڈز کے ساتھ میرے بارے میں شرطیں لگائی تھی نا، اگر میں بھی ایک شرط لگاؤں تو؟ وہ جائزہ لیتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، سوچ لو۔ سوچ لیا۔ ہر بات میں اتنی عجلت پسندی اچھی نہیں ہوتی۔ میری بات پر غور کرنا پھر جواب دینا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کچن میں ملازمہ کھانا پکا رہی ہے، تیار ہو جائے تو آ کر کھا لینا۔ وہ باہر چلا گیا۔ مشعل ہلتے پردے کو دیکھتی رہ گئی۔ اس نے اکیلے کمرے کو مالکانہ انداز میں دیکھا، دروازہ لاک تھا۔ وہ بے پرواہی سے بستر پر گر سی گئی۔ یہاں معاذ نام کا عفریت نہیں تھا، وہ جس طرح چاہے آرام سے سو سکتی تھی۔ میں معاذ سے آزادی کے بعد کسی قدردان سے شادی کروں گی۔ اس کی آنکھیں نئے خیال سے چمک اٹھیں۔ میں اس سنگ دل شخص کی ہر شرط قبول کر لوں گی۔ شاید اسے دولت اور جائیداد کی ضرورت ہو، اس لیے شرط کی بات کہہ رہا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا دیکھ لوں گی۔ گھڑی کی ٹن نے اس کے خیالات کو درہم برہم کر دیا۔ اس نے وال کلاک کی سمت دیکھا جو پورے 11 بجا رہا تھا۔ خلاف معمول صبح اس کی آنکھ جلدی کھل گئی۔ شاید یہ اجنبی ماحول کی وجہ سے تھا۔ اس نے زوردار انگڑائی لی۔ گلاس ونڈو سے دھوپ کی کرنیں چھن چھن کر آ رہی تھیں۔ اس نے دوبارہ سونے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔
وہ کمرے سے باہر آئی تو اپنے سوا گھر میں کسی کی بھی موجودگی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ساتھ والے کمرے کے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا۔ کمرہ خالی تھا، بیڈ پر چادر سلیقے سے بچھی ہوئی تھی، ہر چیز اپنی جگہ قنینے سے دھری تھی۔ وہ کچن میں چلی آئی، اسے اب بھوک لگ رہی تھی۔ رات کو بھی بھوک نہ ہونے کی وجہ سے برائے نام کھایا تھا۔ شرٹ پر ہاٹ پاٹ دھرا ہوا تھا، چولہے پر چائے کی کیتلی بھی جوں کی توں پڑی تھی۔ اس نے ہاٹ پاٹ کا ڈھکن اٹھایا، سنکے ٹوسٹ اور فرائی انڈے موجود تھے، چائے گرم ہی تھی، وہ وہیں بیٹھ کر کھانے لگی۔ کھانے کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ چند سیکنڈ وہیں بیٹھ کر وہ غور کرتی رہی، اگر میں چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤں تو؟ نہیں، اگر یہ اپنی دھمکی پر عمل کر بیٹھا تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ مطلب نکالنے کے لیے گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے مجھے سب کچھ فراموش کرنا پڑے، آگے کی آگے دیکھی جائے گی۔ فی الحال تو چل کر گھر کا جائزہ لیا جائے۔ اس نے ایک ایک کونے میں جھانکا، ایک ایک جگہ دیکھی، تھک ہار کر پھر بیٹھ گئی۔ ماس کے کمرے میں اسٹریو پڑا ہوا تھا، ساتھ کیسے ٹریک تھا، وہ میوزک سے لطف اندوز ہونے لگی۔ پرانے گانے تھے، کچھ دیر بعد ہی وہ بور ہو گئی اور کیسٹ بدل دی۔ دوسری کیسٹ بھی صدیوں پرانے گانوں کی تھی۔ جل بھن کر اسٹریو آف کر دیا۔ خواہ وہ کپڑوں کی الماری کھول کر کھڑی ہو گئی۔ ماس کے تمام کپڑے استری شدہ حالت میں لٹک رہے تھے۔ ایک دراز میں نقدی، کریڈٹ کارڈز، وزٹنگ کارڈز کے ساتھ سیاہ ریوالور بھی پڑا تھا، گویا اس کا امتحان لے رہا تھا کہ آؤ مجھے اٹھاؤ، استعمال کرو۔ مشل اسے ہاتھ لگاتے ہوئے ذرا رکی تھی۔ اگر یہ میرے قبضے میں آ جائے تو میں ماس سے اپنی بے عزتی اور توہین کا بدلہ لے سکتی ہوں۔ وہ ریوالور وہاں سے اٹھا کر کمرے میں چھپا آئی۔ بے چینی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی، ہاتھ پاؤں ابھی تک کانپ رہے تھے۔ وہ 12 بجے کا وقت تھا جب بیرونی گیٹ آواز کے ساتھ کھلا۔ صفائی کرنے اور کھانا پکانے والی عورت ماس کے ساتھ ہی آ رہی تھی۔ مشل فوراً سامنے سے ہٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت جسے ماس ماسی رشیدہ کے نام سے مخاطب کر رہا تھا اسے بلانے آئی۔ ماس صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، کھانا تیار ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ اچھل پڑی اور ماسی کو دیکھ کر بری طرح شرمندہ ہوئی۔ ماسی رشیدہ تمام کام سمیٹ کر رخصت ہو گئی۔ مشل نے ریوالور تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا، وہاں سے نکال کر اس نے برآمدے کا رخ کیا۔ ماس کیمرے سے لینس صاف کر رہا تھا، اس کی پشت مشل کی طرف تھی۔ مشل کے قدموں کی چاپ سن کر وہ مڑا اور اسے اپنے عقب میں کھڑے دیکھ کر چونکا۔ تم اس وقت؟ اس کی نظر مشل کے کانپتے ہاتھوں میں پکڑے ریوالور پر پڑی تو وہ بات ادھوری چھوڑ کر مسکرایا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ مشل کی آنکھوں میں وحشت کا سا رنگ تھا۔ تمہارے اس روپ سے واقعی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم نے یہ ریوالور الماری میں سے نکالا ہے، کیونکہ میں نے ابھی الماری چیک کی تھی۔ مجھے اس سے مرنے کا تو کوئی ڈر نہیں ہے، ہاں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم کہیں اس سے اپنے آپ کو نہ مار لو۔ بہتر یہی ہے کہ یہ میرے حوالے کر دو۔ وہ تحمل سے بولتے ہوئے آگے بڑھا۔ وہیں کھڑے رہو، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے تمہارے ارادے خاصے خطرناک ہیں۔ مار دو، لیکن ریوالور پکڑنے کا انداز تو درست کر لو۔ معاذ نے بے نیازی سے مسکراتے ہوئے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے ریوالور لے لیا۔ معاذ کی آنکھوں میں پہلے حیرانی اور پھر نفرت کے جذبات ابھر آئے۔ خوب، بہت خوب، تم مجھے قتل کرنا چاہتی ہو، یعنی مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی ہو۔ اطلاع عرض ہے کہ اس کا چیمبر خالی ہے، ایک گولی بھی نہیں ہے، تمہیں مایوسی ہی ہوتی۔ اب میری شرط بھی سخت ہو گئی ہے، میں نے تو تمہیں ریلیف دینے کا سوچ رکھا تھا، اب اس حرکت کے بعد تم کسی رعایت کی قابل نہیں ہو۔ معاذ نے چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ تو تم نے میری غیر موجودگی میں میرے کمرے کی تلاشی لی، میری اجازت کے بغیر، اور میرا ریوالور چرایا گیا مجھے ہی مارنے کے ارادے سے۔ تمہارے جرائم پہلے ہی کچھ کم سنگین نہیں ہیں۔ اپنے حسن کی رعنائیوں سے میرا ایمان ڈگمگانے کی کوشش کی۔ ریاض انکل اور خاور کے سامنے رو رو کر کہا کہ میں تمہیں نظر انداز کر رہا ہوں۔ تم نے میرے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچایا۔ ابو نے ریاض انکل کی لاڈلی بیٹی کی خواہش سے مجبور ہو کر مجھے بھی مجبور کر دیا۔ اب جب شادی ہو گئی تھی تو تمہیں بیویوں کی طرح میرا دل جیتنا چاہیے تھا، میری خوشنودی حاصل کرنی چاہیے تھی، مگر تم نے میری بے عزتی کرنے کی ٹھان لی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں اب آپ جو کہیں گے وہی کروں گی۔ مثلاً کیا کرو گی؟ اچھی بیوی بن کر دکھاؤں گی۔ کیسے؟ معاذ کا لہجہ اور انداز اسے پانی پانی کر گیا۔ میں آپ کا دل جیتنے کی کوشش کروں گی۔ وہ کیوں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، یعنی میرے کہے کی حیثیت آپ کے نزدیک اتنی اہم ہو گئی؟ معاذ دل کھول کر ہنسا۔
تو اسے خفت کے مارے رونا آ گیا۔ ماس کی نگاہوں سے اس کے اشک پوشیدہ نہ رہ سکے۔ چلو ٹھیک ہے، تم میرا دل جیت کر دکھاؤ، یہ سب سے آسان ترین شرط ہے۔ وہ گہری نگاہیں بغور اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے بولا، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ کیوں؟ مجھے یا میرے دل کو جیتنا کیوں مشکل ہے؟ تمہارے پاس ہوش ربا سراپا ہے، خوبصورتی ہے، اس کے باوجود بھی مجھے جیتنا مشکل ہے۔ یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ یہ چیزیں جس لڑکی کے پاس ہوں وہ بآسانی کسی بھی کاٹھ کے الو جیسے مرد کو زیر کر سکتی ہے، اپنی ہر بات منوا سکتی ہے۔ تم یہی ارادے لے کر تو میرے گھر میں، میری زندگی میں شرعی رشتے سے بن کر آئی تھی۔ وہ نظریں ٹیبل کے کونے پر جمائے بیٹھی رہی۔ ماس کی کسی بھی بات کو جھٹلانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ آپ کو کیسے جیتا جا سکتا ہے؟ اس نے خاصا احمقانہ سوال کیا تو ایک بار پھر ماس کو ہنسی آ گئی۔ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہوتی تو اس سوال کا جواب مشکل نہیں تھا۔ وہ متانت بھرے لہجے میں بولا، میرے ذہن میں کچھ نہیں ہے، اگر آپ گائیڈ کریں تو۔ اس نے معصومیت کی حد کر دی تھی۔ اچھی بات ہے، اب مجھے گائیڈ بھی کرنا پڑے گا۔ اگر میں آپ کی شرائط پر پوری اتری تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تم سوال بہت کرتی ہو۔ ویسے سوال خاصا دلچسپ ہے۔ ہو سکتا ہے میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر میں رکھ لوں۔ نہیں نہیں، آپ اپنی ہی بات بھول گئے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ اسلام آباد چلو تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ گھبرا کر بولی۔ ماس کا چہرہ چند ثانیوں کے لیے سرخ ہو گیا، لیکن جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور نارمل ہو گیا۔ میں اپنی بات بالکل بھی نہیں بھولا ہوں۔ ویسے مجھ سے طلاق کے بعد تم کیا کرو گی؟ میں کسی اچھے سے آدمی سے شادی کروں گی جو مجھ سے سچ مچ محبت کرتا ہوگا، وہ صاف گوئی سے بولی۔ تو ماس نے ٹھنڈی سانس لی۔ اس سے دو باتیں صاف ظاہر ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ میں اچھا آدمی نہیں ہوں، نمبر دو تم سے محبت نہیں کرتا۔ پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ ماس کا سوال چبھتا ہوا تھا۔ وہ خاموشی رہی۔ اس کی مسلسل خاموشی سے وہ اکتا گیا اور خود ہی بولا، تمہارے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ بہرحال تم اچھی بیوی بننے کی پریکٹس شروع کرو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ماس اٹھ کر ٹیرس پر چلا گیا تو مشل نے جان چھوٹنے پر اطمینان کا سانس لیا۔ وہ خاصی دیر سے ٹیلی فون پر ہنس ہنس کر کسی سے بات کر رہا تھا۔ دو تین بار اس نے ابا اور اماں کا نام لیا تو وہ جان گئی کہ ماس گھر پر بات کر رہا ہے۔ وہ بھی سب سے بات کرنے کے لیے بےتاب ہو گئی۔ ماس فون کر کے ہٹا تو وہ تیر کی طرح ٹیلی فون سیٹ کی طرف بڑھی، اس سے پہلے کہ وہ نمبر ڈائل کرتی۔ ماس نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ کس کو فون کرنے کا ارادہ ہے؟ میں سب گھر والوں سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایک بار بھی مجھے کسی نے نہیں پوچھا کہ زندہ ہوں یا مر گئی۔ تم فون پر کسی سے بھی بات نہیں کرو گی، نہ میرے گھر والوں سے، نہ اپنے گھر والوں سے، یہ میرا حکم ہے۔ وہ روب سے بولا تو مشل افسردہ ہو گئی۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے لیے دلی خواہش کو دبانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ سب کی یاد بری طرح بے قرار کر رہی تھی۔ کوئی تو اپنا ہوتا جس سے وہ حال دل کہتی سنتی۔ ماس سے بحث کرنے میں اپنا ہی نقصان تھا۔ ایک بات واضح کر دوں، تمہیں ہر بات ماننی پڑے گی، خواہ وہ تمہارے نزدیک ناجائز ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کی پسند میں ڈھلنے کے لیے اپنی خواہش کو مارنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ بہت مشکل عمل ہے، اس لیے اس کا صلہ بھی تمہیں تمہاری سوچ سے بڑھ کر ہی ملے گا۔ اس سے ایک اور شخص کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس بیچارے کو میری طرح سر پر ہاتھ رکھ کر رونا تو نہیں پڑے گا، جسے آئندہ تم زندگی کا ساتھی چنو گی۔ ماس زیر لب مسکرایا۔ مشل ٹیلی فون سیٹ کے پاس سے ہٹ گئی۔ اس کا ذہن مسلسل ماس کے موجودہ رویے میں الجھا ہوا تھا۔ وہ کہیں جانے کی تیاریوں میں تھا۔ استری شدہ لباس بیڈ پر پڑا تھا۔ مشل کاؤچ پر نیم دراز ایک کتاب کی وقت گردانی کر رہی تھی جب ماس نے اسے شیو کے لیے پانی گرم کرنے کو کہا۔ پہلے پہل جب ماس اسے اپنے ذاتی کاموں کے لیے کہتا تو اسے بہت غصہ آتا۔ اب رفتہ رفتہ وہ دل کی جلن پر قابو پانے کی مشق کر رہی تھی۔ پہلے دن جب ماس نے اسے جوتے ریک سے نکال کر لانے کو کہا تو اسے بہت غصہ آیا تھا اور کراہت بھی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھوں کو کئی بار صابن سے دھویا، تب مطمئن ہوئی۔ اس کی شاہانہ طبیعت کو ایسے کام کتنے ناگوار گزرے تھے، کاش کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ توہین کڑھن اس نے پانی گرم کر کے شیمی مگ میں ڈالا اور لا کر ماس کے سامنے رکھا، جو تولیہ گردن میں ڈالے منتظر کھڑا تھا۔ میری ٹائی بھی نکال کر رکھ دو، کپڑے بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں، اس کی مناسبت سے سلیکٹ کرنا۔ وہ اسے وہیں کھڑے دیکھ کر بولا تو وہ نپے تلے قدموں سے وارڈروب تک گئی۔ اسکائی بلو لائننگ والی شرٹ کے ساتھ ڈارک گرے ٹائی اس نے بہت ڈھونڈی۔ اس کوشش میں تمام کپڑوں کا حشر نشر ہو گیا۔ ساری الماری کا حلیہ بگڑ گیا۔ صاف لگ رہا تھا کسی اناڑی ہاتھوں کا کارنامہ ہے۔ بوکھلاہٹ میں اس نے
تمام کپڑے باہر نکال دیے۔ میں نے تمہیں ٹائی نکالنے کو کہا تھا، جو یہ شیر لانے کو نہیں۔ محض گیلے جسم کے ساتھ گاؤن میں ملبوس اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے سر کے بالوں سے ابھی تک پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ کنگھی کرنے کے انداز میں سر میں ہاتھ چلا رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا کام تم سے نہیں ہوتا، تمہارا کیا بنے گا؟ لگتا ہے تم ایمانداری سے کام نہیں کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا پڑی ہے، رہو میری قید میں اور جھیلتی رہو صحبت۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر ٹائی ڈھونڈنے لگا تو مشل کی جان جل کر رہ گئی۔ سارے کپڑوں کی استری خراب ہو گئی ہے، انہیں دوبارہ استری کرو، وہ حکم دے کر چلتا بنا۔ ماس اپنے تمام کام اس سے کرواتا۔ ماسی رشیدہ سارے گھر کی صفائی کرتی، مگر ماس کا کمرہ صاف کرنا مشل کی ذمہ داری تھی۔ رشیدہ کھانا پکا کر چلی جاتی، لیکن ماس کے لیے تازہ روٹی وہ خود پکاتی۔ الٹی سیدھی جیسی بھی کچی پکی روٹی بنتی، ماس خاموشی سے کھا لیتا۔ اپنا تولیہ، کپڑے، جرابیں ماس اپنے سامنے اس سے دھلواتا۔ نہاتے وقت ایک ایک چیز کے لیے اسے بار بار دوڑاتا۔ رات سونے سے پہلے اگلے دن کے لیے لمبی چوڑی ہدایات جاری کرتا۔ ذرا سامنے سے کی چین تو اٹھا لانا۔ وہ جوتے پہن رہا تھا کہ کی چین سامنے ہی تو پڑی تھی، وہ خود بھی ہاتھ بڑھا کر لے سکتا تھا۔ کپڑے چھوڑ کر مشل کی چین اٹھا لائی۔ ماس پرفیوم سپرے کر رہا تھا۔ پینٹ شرٹ میں ملبوس میچنگ ٹائی لگائے وہ بہت سمارٹ لگ رہا تھا۔ بال گردن سے اوپر فوجی سٹائل میں تراشے ہوئے تھے، جو اس پر بہت سوٹ کر رہے تھے۔ مشل نے اسے بے ارادہ توجہ سے دیکھا۔ دل نہ کرنے کے باوجود اسے سراہنے لگا۔ اس بے نیازی پر ہی تو وہ مر مٹی تھی اور اب سزا پوری کر رہی تھی۔ معاذ نے نظروں کی چوری پکڑ لی تھی۔ اس کے لب بے ساختہ مسکرائے۔ مشل رخ موڑ کر استری سٹینڈ کے پاس کھڑے ہو کر اس کے کپڑوں کے ساتھ کشتی کرنے لگی۔ پینٹ کی کریز کسی طرح بننے میں نہیں آ رہی تھی۔ سوچ رہا ہوں تمہیں مری گھما لاؤں، کیونکہ کل تم نے بہت محنت کی ہے۔ معاذ کا لہجہ کافی دوستانہ رنگ لیے ہوئے تھا۔ مشل کو اپنی سماعتوں پر شبہ سا ہوا، کیونکہ جب سے وہ اسلام آباد آئی تھی ایک بار بھی باہر نہیں نکلی تھی۔ کسی پکنک پوائنٹ پر جانا تو دور کی بات تھی، شاید وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ ہم کل چلیں گے، ویسے میں حساب کتاب درست رکھنے کا قائل ہوں۔ تم نے جس طرح کپڑے استری کرنے کی مہم سر انجام دی، اسے دیکھ کر میرا دل مثبت انداز میں سوچنے لگا ہے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، کپڑے استری کرنا زیادہ مشکل ہے یا شوہر کو متاثر کرنا؟ ایک طنزیہ مسکراہٹ معاذ کے لبوں سے چپکی ہوئی تھی۔ مشل جواب دیے بغیر اس کے جملے کی تلخی کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی۔ مری کے سرسبز نظاروں نے مشل کے ذہن پر چھائی یاسیت کو کافی حد تک دور کر دیا۔ پھر معاذ بھی کافی بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ وہ بڑے دوستانہ موڈ میں تھا۔ اس وقت جناح روڈ پر ٹہلتے ہوئے وہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا۔ مری کا آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ڈریم لینڈ ریسٹورنٹ کے سامنے رکتے ہوئے چائے پینے کی تجویز معاذ کی ہی تھی۔ محراب شکل کی کھڑکیوں والے ریسٹورنٹ نے مشل کو وہاں رکنے پر مجبور کر دیا۔ ہر میز پر مومی شمعیں جل رہی تھیں۔ اس نے اپنے لیے کافی منگوائی۔ وہ ریسٹورنٹ سے جوں ہی نکلے ہلکی ہلکی بوندوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سڑک کے دونوں جانب گہری کھائیوں کا سلسلہ تھا اور سامنے دھند میں لپٹا پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ اسی پہاڑ کے کنارے پر واقع ایک ہوٹل میں معاذ نے اپنے لیے کمرہ بک کروایا تھا۔ بارش تیز ہو گئی تھی۔ مشل ہوٹل کی بالکنی میں چلی گئی۔ نیچے جھانکتے ہی اس کو چکر آنے لگے۔ زوردار بارش کی وجہ سے زیادہ فاصلے کی چیزیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ معاذ بھی کمرے سے نکل کر بالکنی میں آ گیا۔ اتنی بلندی سے تم نے کبھی بارش کو محسوس کیا ہے مشل؟ کی محویت کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا سوال بے معنی محسوس ہوا۔ وہ کیا کہتی؟ اس دلکش نظارے نے اسے مبہوت کر دیا تھا۔ اس نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، سفر انسان کو بدل دیتا ہے، اس کی شخصیت کی خفیہ گوشوں کو بے نقاب کر دیتا ہے، جن تک انسان کی خود کی بھی رسائی نہیں ہوتی۔ یہی کیفیت اس وقت اس پر صادق آ رہی تھی۔ پہاڑوں پر رات اتر آئی تھی۔ ہوٹل کے ڈرائنگ روم میں انہوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ بیرا بتا رہا تھا کہ آج مری میں عرصے بعد ایسی طوفانی بارش ہوئی ہے۔ گرج چمک سے دل دہلا جا رہا تھا۔ مشل کو دوبارہ بالکنی میں جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ متنا صاف ہونے کی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے ساتھ لایا گیا واک مین نکال کر گانے سننے لگی۔ اسے افسوس سا ہو رہا تھا، خواہ مری آ گئی، جانے یہ شخص کس مقصد کے تحت اسے مری لایا تھا۔ معاذ نے کمرے میں رکھا ٹی وی آن کر لیا۔ مشل اکتا گئی۔ بارش نے سارے پروگرام کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ وہ کمرے تک محدود رہنے پر مجبور تھی۔
ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی کی آواز آہستہ کرتے ہوئے معاذ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہارا کمرہ ساتھ والا ہے۔ ساتھ والا کمرہ کیوں؟ اس نے گانے بند کرتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ دوسرا کمرہ نہ لینے کی غلطی، وہ محفوظ سے انداز میں بولا۔ میں الگ کمرے میں بہت سکون سے سوتا ہوں۔ تمہاری موجودگی میں مستقل ٹینشن سی رہتی ہے۔ مشعل کا چہرہ دھواں دھواں سا ہو گیا۔ آج شاید پہلی بار معاذ کے لبوں سے نکلنے والے اپنے بارے میں اس ناپسندیدہ جملے نے اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ تو پھر آپ اس عذاب سے پیچھا چھڑا کیوں نہیں لیتے؟ اس سوال کا جواب پھر کبھی دوں گا۔ فی الحال تمہارے لیے ایک اور خوشخبری ہے۔ وہ کیا؟ وہ گزشتہ جملے کے حصار سے نکلتے ہوئے بولی۔ گل کی بات طے ہو گئی ہے، بہت جلد شادی ہے۔ کب طے ہوئی گل کی بات؟ گزشتہ ماہ مجھے کسی نے بتایا تک نہیں۔ میرے آفس میں امی جان کا فون آیا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ معاذ اسے اب بتا رہا تھا جیسے وہ اجنبی گھر سے باہر کی فرد ہو۔ لاہور واپسی کے سفر میں اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو۔ ابھی آنکھ کھلے گی اور یہ سہانا سپنا ٹوٹ جائے گا۔ سب سے پہلے اس کا سامنا صدیقہ بیگم سے ہوا۔ وہ یوں دوڑ کر ان کے گلے لگی جیسے صدیوں سے دور ہو۔ اس محبت پر وہ نہال ہو گئی۔ مشعل کو رونا آ رہا تھا۔ لگ رہا تھا عرصے بعد کسی اپنے کی شکل دیکھ رہی ہو۔ اسی بار فدگی سے وہ گل سے ملی۔ بہت کمزور ہو گئی ہو، رنگ بھی پیلا لگ رہا ہے۔ یہاں سے گئی تھیں تو یہ حالت نہیں تھی۔ لگتا ہے اسلام آباد کی آب و ہوا تمہیں راس نہیں آئی ہے۔ گل کا یہ تبصرہ معاذ نے بھی سن لیا۔ بھئی وہاں یہ ایک ظالم دیو کی قید سخت میں تھی۔ معاذ کا شوخی سے کہا گیا جملہ اسے تیر کی طرح لگا۔ وہ بے چینی سے صبح کا انتظار کر رہی تھی۔ معاذ اسے خود میکے لے گیا۔ مما سے ملتے ہی اس کی آنکھیں برس پڑیں۔ بھائی بھابیاں پاپا سب کی محبت کی وہ جنم جنم سے جیسے ترسی ہوئی تھی۔ راحت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا بھرا بھرا جسم آنے والی خوشخبری کا ابھی سے اعلان کر رہا تھا۔ معاذ دوسرے دن ہی اسلام آباد کے لیے واپس فلائی کر گیا۔ مشعل نے اسے خداحافظ کہنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ وہ میکے میں ہی تھی۔ اسے راحت سے ڈھیروں باتیں کرنی تھیں اور راحت کے پاس بھی اسے سنانے کے لیے لاتعداد قصے تھے۔ خاور کی محبتیں، خاور کی شوخیاں، اس کے اظہار جذبات کے نت نئے انداز نے راحت کو اپنا اسیر کر رکھا تھا۔ مما پاپا بھی اس سے بہت خوش تھے۔ وہ ایک ذمہ دار بہو، بیوی کا رول بخوبی نبھا رہی تھی۔ اپنی عقل مندی کے لیے بھی اس کے خیالات بہت مثبت تھے۔ نوکروں کے ہوتے ہوئے بھی وہ خاور کے ذاتی کام اپنے ہاتھ سے کرتی۔ اس روز مشعل کو اسے خاور کے موزے، رومال اور ٹائیاں دھوتے دیکھ کر عجیب سا لگا۔ بھابھی رکھیں یہ سب ملازم کس مرض کی دوا ہیں؟ چندا یہ سب میرے فرائض میں شامل ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ تو ایک بار پھر مشعل کو حیرت ہوئی۔ یہ اتنا اہم فریضہ تو نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہی فریضہ اہم ہے۔ خاور کے یہ کام ملازم بے شک کر سکتے ہیں، مگر جس محبت سے میں کرتی ہوں وہ ان کے بس سے باہر ہے۔ پھر خاور بھی کہتے ہیں تمہارے ہاتھوں سے کیے گئے ایک ایک کام میں مجھے تمہاری مہک محسوس ہوتی ہے۔ یقین کرو ان کا یہ ایک جملہ سن کر میری ساری محنت وصول ہو جاتی ہے۔ میں رات کو ہی خاور کے آفس پہن کر جانے والے کپڑے پریس کر دیتی ہوں۔ صبح ایک خوشگوار سی ہلچل مچی ہوئی ہوتی ہے۔ خاور ذرا ذرا سے کام کے لیے مجھے آوازیں دیتے ہیں۔ یہ احساس میرے لیے خوشگن ہے کہ وہ مکمل طور پر مجھ پر انحصار کرتے ہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ خاور پر اعتماد اعتبار کا اظہار کر رہا تھا۔ مشعل میکے آئی تو پرانی دوستوں سے ملاقات کا شوق بھی جاگ اٹھا، جس میں سحر فہرست شاہ جینا تھی۔ گزشتہ مہینے شاہ جینا شیخ اسماعیل کے بیٹے کے ساتھ شادی ہو گئی تھی۔ شیخ اسماعیل کا کاروباری حلقوں میں بڑا نام تھا۔ شاہ جینا اسے گھر پر ہی ملی۔ قیمتی کپڑوں میں ملبوس نفیس سا جیولری سیٹ پہنے شاہ جینا کسی بڑے آدمی کی بیوی نظر آ رہی تھی، مگر اس کا چہرہ بجھا بجھا سا اور بے رونق تھا۔ شکر ہے تمہاری شکل تو دیکھنے کو ملی۔ اس کے انداز سے پرانی اپنائیت مفقود تھی، جس کا سبب وہ شادی میں شرکت نہ کرنا سمجھی۔ اتنے بڑے گھر میں شاہ جینا صرف شوہر اور سسر کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی ساس حیات نہیں تھی۔ ایک نند تھی، وہ بھی شادی شدہ تھی۔ عاصم کے دونوں بڑے بھائی الگ رہتے تھے۔ شاہ جینا نے اس کی آمد پر کافی اہتمام کیا تھا۔ بصد اصرار ایک ایک چیز کھلائی اور پھر اپنی شادی کی تصویریں اور مووی دکھائی۔ تصویروں میں دکھائی دینے والے عاصم کو دیکھ کر دھچکا سا لگا۔ شاہ جینا کے ساتھ وہ بالکل بھی تو سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ پکا رنگ، چھدرے بال اور عام سے نقوش۔ اس کے مقابلے میں شاہ جینا کئی گنا دلکش اور خوبصورت تھی۔ شاہ جی
کیا واقعی تمہاری عاصم کے ساتھ محبت کی شادی ہے؟ مشل کو یقین تھا جواب نفی میں آئے گا، مگر اسے ہاں سن کر حیرت سی ہوئی۔ عاصم مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، مگر اب شادی سے پہلے کی گئی حماقتوں کو سوچ کر ہی شرمندگی ہوتی ہے۔ میں آج کل ایک ایسے عذاب میں گرفتار ہوں کہ دن رات کانٹوں پر بسر ہو رہے ہیں۔ اس کی آواز میں دبا دبا خوف صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ مشل اس کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ شاہ جینا نے اٹھ کر ڈرائنگ روم سے باہر جھانکا، پھر اسے اپنے بیڈ روم میں لے آئی۔ کافی دیر وہ سر جھکائے الفاظ کا انتخاب کرتی رہی۔ ادھر مشل کی بے قراری عروج پر تھی۔ تمہیں شہرام یاد ہے نا، جو فائنل ایئر میں ہمارے ساتھ تھا، لمبے لمبے بالوں اور سرخ سپورٹس کار والا؟ شاہ جینا نے یاد دلایا تو ایک دم ہی اس کے ذہن کی اسکرین پر شہرام کی شبیہ لہرانے لگی، جس کے ساتھ شاہ جینا نے دوستی کی تھی، اور وہ خود بھی کئی شرارتوں میں اس کی حصے دار تھی۔ مشل وہی شہرام اب مجھے بلیک میل کر رہا ہے، روز ٹیلی فون کالز کرتا ہے کہ وہ میرے شوہر کو میرے تمام کرتوتوں سے آگاہ کر دے گا۔ سوچو تو اس کے بعد عاصم کی نگاہ میں میری کیا عزت رہ جائے گی، اور کیا خود عاصم سر اٹھا کر چلنے کے قابل رہے گا؟ وہ ایک سچا اور کھرا انسان ہے۔ میں نے اس کی ہمراہی میں محسوس کیا ہے کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے۔ میں اپنی گزشتہ زندگی سے شرمندہ ہی رہتی ہوں۔ مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا۔ مما میرے بچپن میں ہی مجھے چھوڑ گئیں۔ پاپا کو اپنے بزنس سے ہی فرصت نہیں تھی۔ جو میرے دل میں آتا میں کرتی، برے بھلے کا فرق کسی نے سمجھایا ہی نہیں۔ اب احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہو گئی ہیں۔ تمہارے افیئرس تو پھر بھی بے ضرر قسم کے تھے، ہلکی پھلکی شرارتوں سے بات آگے نہیں بڑھی، مگر میں کافی آگے چلی گئی تھی۔ وہ تعصب سے ہاتھ مل رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا شاہ جینا کو کیسے تسلی دے۔ میری مانو تو عاصم بھائی کو اعتماد میں لے کر ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا دو، مجھے یقین ہے وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ مشر کیا تم واقعی بے وقوف ہو؟ اگر میں نے عاصم کو سب کچھ بتا دیا تو ہو سکتا ہے ان کی ساری محبت نفرت میں بدل جائے اور وہ مجھے چھوڑ دیں۔ ڈونٹ وری، تمہیں ایک سے ایک اچھا لڑکا مل جائے گا۔ اس نے مشورہ دے تو دیا، مگر بعد میں احساس ہوا کہ اس نے غلطی کی ہے، کیونکہ شاہ جینا کے چہرے پر درشتی تھی۔ تم اپنے حواس میں نہیں ہو شاید۔ طلاق یافتہ لڑکیوں کو اچھے کیا برے لڑکے بھی نہیں ملتے۔ پھر عاصم تو بہت اچھے ہیں، انہوں نے شادی کے بعد یہ گھر میرے نام کر دیا ہے۔ تمہیں کیسے بتاؤں، اس گھر کے ایک ایک چپے سے مجھے لگاؤ ہے۔ یہ میرا گھر ہے، شاہ جینا عاصم کا گھر، میرا خواب، میری آرزو۔ اس گھر سے وابستہ خواب اب میرے لہو میں دوڑ رہے ہیں۔ مجھے جس محبت توجہ کی آرزو تھی، عاصم نے وہ بھرپور طریقے سے مجھے دی ہے۔ تم کیوں چاہتی ہو یہ سب کچھ مجھ سے چھن جائے؟ شاہ جینا کا لہجہ ہی جانی ہو گیا اور آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے۔ وہ شاہ جینا کو روتا ہوا چھوڑ کر واپس آ گئی تھی۔ گھر آئی تو جواد انکل اسے لے جانے کے لیے بیٹھے تھے۔ ہماری بیٹی واپسی کا راستہ بھول گئی ہے شاید۔ انہوں نے لطیف سی چوٹ کی تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ اگلے چند روز کافی مصروف گزرے۔ گل کی شادی قریب تھی۔ جواد انکل صرف انتہائی ضروری چیزیں بیٹی کو جہیز میں دے رہے تھے۔ معاذ اسلام آباد سے واپس لوٹا تو گل کا نکاح عاطف کے ساتھ مسجد میں ہوا۔ 3 دن بعد رخصتی تھی۔ گھر میں مہمانوں کی موجودگی سے کافی رونق تھی۔ لڑکیاں تالیاں بجا بجا کر گانے کا ارمان پورا کر رہی تھیں۔ مشل نے نوٹ کیا کہ نکاح جیسا مقدس فریضہ کسی دھوم دھڑکے اور شو بازی کے بغیر ہی ادا کیا گیا۔ ڈھیروں رسموں کا کوئی گھن چکر نہیں تھا۔ وہ حجاب کے گہرے سمندر میں غرق تھی۔ اس کا اظہار اس نے اپنی مما سے بھی کیا۔ معاذ پاس ہی موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ گل کی شادی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کی گئی ہے اور ہم اسی میں مطمئن ہیں۔ معاذ کا ٹھنڈا اور پرسکون لہجہ مما کے ساتھ ساتھ مشل پر بھی گھڑوں پانی ڈال گیا۔ رخصتی کے دن گل کو گھر پر ہی سنوارا گیا۔ مشل کو اعتراف کرنا پڑا کہ گل سے خوبصورت دلہن اس نے شاید ہی کبھی دیکھی ہو، حالانکہ اسے کسی مستند بیوٹیشین نے نہیں سنوارا تھا۔ نہ میک اپ کے بے شمار لوازمات اس کے چہرے پر آزمائے گئے تھے، پھر بھی اس کے چہرے پر کتنی چمک اور حوروں کا سا تقدس تھا۔ وقت رخصت گل کے پورے جسم کو بڑی سی چادر سے ڈھانپا گیا اور پھر معاذ نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ بہن کے فرض سے سبکدوشی کی خوشی
اطمینان بخوبی اس کے چہرے سے محسوس کیا جا سکتا تھا، جس میں گل سے جدائی کا ملال بھی شامل تھا۔ خاور نے اسے گل کی شادی کی مبارکباد دی۔ معاذ بھائی، آپ نے تو ایک روشن مثال قائم کی ہے۔ بے جان نمود و نمائش سے جس طرح آپ بچے ہیں وہ قابل تعریف ہے۔ سچ مچ میں تو آپ کے پورے خاندان سے بے حد متاثر ہوئی ہوں۔ میں اپنی ممی اور پاپا کو اس سلسلے میں کنونس کروں گی، کیونکہ 2 ماہ بعد ہی میری چھوٹی بہن کی شادی ہے۔ میں چاہوں گی سمرین کی شادی گل کی طرح سادگی سے ہو۔ یہ راحت تھی معاذ کی تعریف میں رتب النساء۔ بھابھی، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد سفید پوش والدین کی بچیوں پر نظر ڈالیں، ان کی شادیاں صرف اور صرف روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں۔ وہ جہیز کے نام پر بیٹیوں کو تعیشات سے بھرپور زندگی نہیں دے سکتے۔ اس محرومی کی وجہ سے ان کی بیٹیاں گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو رہی ہیں۔ ان کی شادی پر کوئی مہندی مایوں وغیرہ کی رسم نہیں ہوتی ہے، نہ مووی فوٹوگرافی اور دیگر فضولیات میں اضافی روپیہ خرچ ہوا ہے۔ جو روپیہ بچا، اس سے 2 اور لڑکیوں کی بآسانی شادی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے علاوہ کسی اور کے بارے میں بھی دل سوزی سے سوچیں تو 1 روپیہ بھی فالتو خرچ کرتے ہوئے سوچیں۔ معاذ کے گہرے لہجے سے معاشرے کی خود غرضی کا چہرہ عیاں ہو رہا تھا۔ معاذ کی خالہ کی بیٹی صدیقہ بیگم کے پاس تھی، جن کا بلڈ پریشر بہت کم ہو گیا تھا۔ انہوں نے گل کی جدائی کا بہت اثر لیا تھا۔ مشل نے فوری علاج کے لیے گلوکوز ملے پانی میں نمک ملا کر انہیں پلایا۔ ان کے پاس بیٹھ کر ان کا سر دباتے ہوئے مشل کو بہت اچھا لگا۔ وہ اسے گل کی طرح ہی چاہتی تھیں۔ وہ سوئیں تو مشل ان کے پاس سے چپ چاپ اٹھائی۔ سارے مہمان جا چکے تھے، صرف مشل کی بڑی نند بچوں سمیت رک گئی تھی۔ صبح انہیں بھی چلے جانا تھا۔ معاذ افشاں کی 2.5 سالہ مومنا کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ مشل کو شدید نیند آ رہی تھی۔ تیسرا دن تھا، نیند پوری ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ بیڈ پر مومنا معاذ کے ساتھ شرارتوں میں لگی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ چہلیں کرتے ہوئے وہ بالکل گھریلو سا مرد نظر آ رہا تھا۔ مشل کو دیکھ کر وہ ہرنی کی طرح کلاچے بھرتی باہر بھاگ گئی۔ امی سو گئی ہیں؟ اس نے تکیہ پیچھے سیٹ کر کے نیم تراس ہوتے ہوئے پوچھا، تو مشل نے اسبات میں جواب دیا، جی سو گئی ہیں۔ میں نے آتے ہوئے ان کا بی پی چیک کیا تو نارمل تھا۔ اس کا لہجہ عام سا تھا۔ بہت سعادت مند بہو بن گئی ہو، لگتا ہے اب جلدی ہی ہے تمہاری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ وہ ایسا سے بولا، کون سی خواہش؟ مجھ سے رہائی والی؟ آفٹر آل میری قید میں قابل رحم زندگی گزار رہی ہو، تمام خوشیوں کے دروازے تم پر بند ہو گئے ہیں۔ معاذ جان بوجھ کر اپنے لہجے کو دکھی سا بنا لیا۔ اگلی بار جب واپس آؤں گا تو تم آزادی کی فضا میں سانس لوگی، تب تک انتظار کرو، خواب دیکھو۔ اگر تمہیں ناگوار نہ گزرے تو کیا میرا سر دبا سکتی ہو؟ ویسے میں سر درد کی گولی بھی کھا سکتا ہوں، مگر تمہارے ریشمی ہاتھوں کا لمس محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز ہری اپ۔ وہ حکم دے کر اسے دیکھنے لگا۔ معاذ کی نیم وہاں آنکھوں میں کچھ ایسا تاثر ضرور تھا جس سے وہ ایک لمحے کے لیے خوش فہمی کا شکار ہو گئی۔ پہلے دن کے بعد سے اب تک معاذ نے اپنے وعدے کے مطابق اسے کسی اجنبی سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ وقتاً فوقتاً معاذ کے کہے گئے جملوں کو وہ سوچتی تو 100 معنی نکالتی۔ جب تم یہاں سے چلی جاؤ گی تو مجھے بہت یاد آؤ گی، خاص طور پر تمہارے ہاتھ۔ ویسے تمہارا دل چاہ رہا ہے نا میری گردن دبانے کو؟ افسوس تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اگلی بار میرا کمرہ اکیلا ہوگا اور تمہاری یادیں ہوں گی۔ جھوٹے دھوکے باز کہیں کے۔ اس کا ہاتھ معاذ کے سر کے بالوں میں پھنسا ساکت ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ قربت کی آنچ اسے محسوس نہ ہوتی؟ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ ایک ایک نقش کو اگر وہ چاہتی تو محفوظ کر لیتی۔ معاذ آرام دہ شلوار قمیض میں ملبوس، آستینے کوہنیوں تک موڑے، اسے روزے اول کی طرح ناقابل رسائی محسوس ہوا۔ تھک گئی ہو؟ لگ رہا ہے میرا سر دبانا تمہیں اچھا نہیں لگا ہے۔ معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے پتا ہے میں تمہارے لیے کچھ ایسا پسندیدہ فرد نہیں ہوں، تمہاری گڈ بکس میں شامل نہیں ہوں۔ معاذ نے اس کے بازو کو ہولے سے جھٹکا دیا۔ اب وہ اس کی آنکھوں کے رنگ اور تاثرات کو پہلے سے بھی قریب سے دیکھ سکتی تھی۔ معاذ کے لبوں سے اٹھتی سحر انگیز مہک، اس کا انوکھا سا لمس اور مشل کا اس کی گرفت میں لرزتا ہاتھ۔ اندر کا موسم اتنی تیزی سے تبدیل ہوا کہ یہاں سے وہاں تک باد نسیم چلنے لگی۔ معاذ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جانے سے پہلے لائٹ آف کرتی جانا۔ معاذ نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک سپنا سا اس کی آنکھوں میں ٹوٹا۔ وہ صبح جا رہا تھا، کسی نہ کسی طرح یہ چند ہفتے گزار لو، واپس آتے ہی میں
ہمیشہ کے لیے تمہیں تمہارے مما پاپا کے پاس بھجوا دوں گا۔ جاتے جاتے معاذ نے پھر اسے تسلی دی تو اب کی بار مشل کی روح بری طرح بلبلائی۔ کیا تھا اگر یہ شخص نارمل ہو کر اس سے بات کرتا؟ اس کی اداسی کو دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی صدیقہ بیگم نے اسے میکے جانے کو کہہ دیا، مگر حیرت انگیز طور پر پہلی بار مشل نے پوری سچائی اور محبت سے کہا کہ آپ اداس ہو جائیں گی، گل اپنے گھر کی ہو چکی ہے، آپ اور انکل دونوں اکیلے رہیں گے، مجھے آپ دونوں کو چھوڑ کر جانا مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ اس کے یہ الفاظ ان سے اس گھر سے اپنائیت کا سادہ سا اظہار تھے۔ رات کو وہ صدیقہ بیگم کے کمرے میں ہی بیٹھ گئی۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ مشل ان کے بستر پر لیٹ گئی۔ انہوں نے نماز اور وظائف سے فارغ ہو کر جائے نماز طے کیا۔ مشل ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ آنٹی، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو، 100 باتیں پوچھو، پر مجھے آنٹی نہ کہا کرو، معاذ کی طرح امی کہا کرو۔ مجھے اس لفظ آنٹی سے بڑی چڑ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو میں امی ہی کہا کروں گی۔ پھر تھوڑا رک کر سوچتے ہوئے بولی، یہ بتائیں، مرد کا دل کیسے جیتا جا سکتا ہے خود کو ہار کر؟ اس نے جتنی بے چینی سے سوال کیا تھا اتنی ہی رسانیت اور سکون سے جواب ملا۔ وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ مجھ سا نادان روئے زمین پر کوئی ہوگا؟ صرف شکل اور حسن کے بل بوتے پر معاذ کو غلام بنانا چاہتی تھی، اور اس شخص کے لیے دونوں چیزیں بیکار ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اس رات کے بعد بھی میرے قریب ضرور رہتا۔ اس نے اپنی قربت کا اعزاز مجھے اس لیے بخشا ہوگا کہ میرے دماغ سے خناس نکل جائے۔ وہ خود سے سوال جواب کر کے اپنا محاسبہ کر رہی تھی۔ اس کے اجنبی دل پذیر لمس نے مشل کے جذبوں کو کلشب بیدار کر دیا تھا۔ وہ جذبے جو اس کی چاہ میں ہلچل مچاتے ہیں وہ نظر انداز کرنے کے قابل تو نہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد تو سوتی آنکھوں کو جگا چکے تھے۔ آج یہاں میرے پاس ہی سو جاؤ، اسے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ کر صدیقہ بیگم نے پکارا۔ وہ پلٹ آئی۔ معاذ کے میلے کپڑے باتھ روم میں ہنوز لٹکے ہوئے تھے۔ کمرہ صاف کرتے ہوئے اس نے تمام فالتو چیزیں اٹھائیں تو معاذ کے کپڑوں کو دیکھتے ہی کسی یاد نے دل میں انگڑائی لی۔ میرے کپڑے تم خود دھو گی، میرے کام تمہیں اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑیں گے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے معاذ نے ابھی یہ حکم دیا ہو۔ اس نے ہینگر سے معاذ کا کرتا اتار لیا۔ میں خاور کے کام خود کرتی ہوں، اس سے مجھے سکون کا احساس ہوتا ہے۔ رات اس کے کان کے قریب راحت بولی، عاصم نے یہ گھر میرے نام کر دیا ہے۔ اس نے وہ محبت اور توجہ دی ہے جو مجھے چاہیے تھی۔ عاصم، میری محبت، میری آرزو، میرا خواب ہے۔ شاہ جینا رو رہی تھی۔ اس بار واپس آؤں گا تو تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ معاذ تھا، راحت، شاہ جینا اور معاذ، وہ تینوں کے خیالوں میں گھری تھی۔ بھلا کیا ہوں میں زندگی کے آنے جانے والے دنوں کے آگے؟ بے شمار سوالیہ نشان اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ معاذ کے ارادوں سے لگ رہا تھا وہ ضرور مجھے اپنی زندگی سے کتاب کے بوسیدہ ورق کی طرح نکال پھینکیں گے۔ کتاب سے صفحات پھاڑ کر نکال دیے جائیں تو پڑھنے والے کے لیے وہ کشش نہیں رہتی۔ چند صفحوں کے غائب ہو جانے سے کہانی کا تسلسل ختم ہو جاتا ہے۔ ہاتھ کے پیالے پر چہرہ ٹکائے ہوئے اس کی آنکھیں انجانے جذبوں کی یورش سے دھواں دھواں ہونے لگیں۔ گرمیوں کی آمد تھی۔ راحت اور مما دونوں بازار جا رہی تھیں۔ مشل، تم بھی تیار ہو جاؤ، مما نے اسے ٹی وی لاؤنج میں نیم دراز چینل پر چینل بدلتے دیکھ کر کہا تو اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ انہیں دوبارہ اپنی بات دہرانی پڑی تو وہ چونک گئی اور خالی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ معاذ، تم نے میری لاڈلی پر کیا جادو کر دیا ہے؟ تمہاری غیر موجودگی سے کتنی ویران لگنے لگی ہے۔ لگتا ہے میں کسی اجنبی مشل سے مل رہی ہوں۔ شاید اسی لیے تم نے اسے اسلام آباد ساتھ لے جاتے وقت کہا تھا، مما آپ روز روز مشل کو فون مت کیجیے گا، یہ آپ سے اتنی محبت کرتی ہے، وہاں رہ نہیں پائے گی۔ اب یہ تمہاری جدائی میں کتنی ڈسٹرب ہے، اسے دیکھ کر میرا دل ہلنے لگتا ہے۔ وہ کھوئی کھوئی مشل کی حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ میں کہہ رہی ہوں ہمارے ساتھ شاپنگ کے لیے چلو، اپنے لیے لون کے نئے پرنٹ خرید لینا۔ مما، میرا دل نہیں چاہ رہا ہے، آپ خود ہی لے آئیں۔ تم اتنی ڈل کیوں ہو گئی ہو؟ اٹھو فوراً، کپڑے بدلو اور حلیہ درست کرو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اٹھایا۔ میں نے کہا نا میرا جی نہیں چاہ رہا ہے، میں گھر واپس جاؤں گی۔ اس نے ضد کی تو مما اور راحت حیران رہ گئیں۔ عین اسی وقت شاہ جینا کا فون آ گیا۔ وہ اس کے گھر آ رہی تھی۔
وقتی طور پر مشل نے گھر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اس کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ راحت اور مما چلی گئیں۔ شاہجینہ آ گئی تھی۔ اس کا دلکش سراپا اور نفیس سا لباس، چہرے سے پھوٹتی چمک، سب مل کر اس کی اندرونی خوشی کو ظاہر کر رہے تھے۔ لگتا ہے قانون کا خزانہ پا لیا ہے تم نے۔ مشل نے اسے پاس ہی بٹھا لیا۔ ہاں، خزانہ ہی سمجھو، کیونکہ شہرام کا خطرہ جو ہر وقت تلوار کی طرح میرے سر پر لٹکتا رہتا تھا ختم ہو گیا ہے۔ وہ محتاط لہجے میں بولی، یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے ہمت سے کام لیا۔ پہلے تو شہرام کے آگے سختی سے ڈٹی رہی، پھر اس کے گھر چلی گئی اور سب کچھ اس کی والدہ کو بتا دیا۔ وہ اچھی خاتون ہے، پھر میرے آنسوں نے ان کے دل پر گہرا اثر کیا۔ وہ بھی تو ایک عورت ہے نا، میرا دکھ کیسے نہ سمجھتی۔ شہرام کو نہ جانے انہوں نے کس طرح سے قائل کیا کہ پھر اس نے مجھے تنگ نہیں کیا۔ اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ مزید تعلیم کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد اللہ کے وجود پر میرا یقین پختہ ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے رابطہ کرنا سیکھ لیا ہے۔ پھر وہ ذرا توقف کے بعد شرماتے ہوئے بولی، 2 دن پہلے میں عاصم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ میری رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ اس وقت وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ مشل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شاہ جینا ہے جو اسے کہتی آئی تھی، عورت چاہے تو مرد سے کیا کچھ نہیں کروا سکتی۔ اب یہی شاہ جینا خود ایک مرد کی محکومیت پر کتنی سرشار تھی۔ شاہ جی، تم نے میری راہ کیوں کھوٹی کی؟ اپنے نظریات سے مجھے بہکایا۔ نہ میں ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ میں نے روز اول ہی تمہارے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ماس کو اپنے اشارے کا غلام بنانا چاہا تھا۔ اس نے میرے سارے فخر و ناز کو میرے منہ پر دے مارا۔ میرے قرب، میرے حسن نے اسے بالکل بھی نہیں پگھلایا۔ اس نے مجھے خود تک رسائی حاصل کرنے ہی نہیں دی۔ میرے سارے ہتھیار اس کے آگے کچھ نہ ٹھہرے۔ اس نے مقابلے کے بغیر ہی مجھے ہرا دیا۔ سوری مشل، میں اس وقت تمہاری طرح بے وقوف تھی۔ عاصم کی قربت میں میرے خیالات بالکل بدل گئے ہیں۔ عاصم کی پسند میں ڈھل کر میں نے اس کے دل تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ تم بھی ایسا کرو۔ بہت مشکل ہے۔ میں نے براہ راست اس کی انا کو اپنے پاؤں تلے روندنا چاہا تھا۔ ماس کے نزدیک انا عزت نفس اور ذات کا غرور ہی سب کچھ ہے۔ اسے باور کراؤ کہ اس کی انا، عزت نفس اور ذات کا غرور تمہارے نزدیک بھی اتنا ہی اہم ہے۔ مجھے یقین ہے وہ تمہاری زبان سے یہ جملہ سننے کو بےتاب ہوگا۔ کون سا جملہ؟ وہ بے بسی سے بولی، یہی کہ تم اب بھی اس سے محبت کرتی ہو، پہلے سے بھی شدید۔ شاہ جینا کی آواز سرگوشی میں ڈھل گئی۔ تھینکس شاہ جی، اب میرے دل میں نئی امید نے جنم دیا ہے۔ جواباً شاہ جینا نے محبت سے اس کا ہاتھ دبایا۔ دن بے حد طویل ہو گئے تھے۔ لمبی لمبی سنسان دوپہریں اس کے حوصلے کی دیواروں کو ڈھانے پر تل گئیں۔ امید مایوسی میں بدل رہی تھی۔ صدیقہ بیگم نے اس کے لیے اپنی پسند سے گرمیوں کے کپڑے بنوائے تھے۔ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد صدیقہ بیگم سو گئیں۔ جواد صاحب چہل قدمی کے لیے قریبی پارک تک گئے ہوئے تھے۔ واپس آ کر خود بھی سونے کے لیے چلے گئے۔ مشل نے اندھیرے میں ڈوبے در و دیوار کا جائزہ لیا۔ صرف اس کے کمرے میں 0 پاور کی لائٹ جل رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی اور سکون تھا۔ اس کے سامنے ڈھیروں کیسٹس پڑی تھی۔ اپنے اندر اترتے سناٹے سے وہ بری طرح وحشت زدہ ہوئی۔ گل اور ماس دونوں پرانی موسیقی کے دلدار تھے، جبکہ مشل دھوم دھڑکے والے گانے سنتی تھی۔ اس وقت اس نے ماس کی ایک پسندیدہ کیسٹ نکال کر ٹیپ ریکارڈر میں لگا دی۔ کمرے میں چھائی خاموشی کا طلسم ایک دم ٹوٹ گیا۔ تم سے مل کر مجھے اکثر یہ گماں ہوتا ہے، خواب جیسے کہیں اپنی یہ ملاقات نہ ہو۔ جس قدر ناز کروں خود پہ میں اتنا کم ہے۔ بہت مہربان ہیں آج کل مجھ پر یہ باہیں تیری۔ مجھے لگتا ہے پھر بھی یہ ڈر کہیں بدل نہ جائیں راہیں تیری۔ تجھ سے مل کر مجھے اکثر یہ گماں ہوتا ہے۔ اس کو یوں لگا جیسے گلوکار اسے چڑھا رہا ہو۔ اس نے ٹیپ ریکارڈر آف کر دیا۔ کمرے میں سناٹا نئے سرے سے در آیا۔ صدیقہ بیگم اور جواد حسن دونوں عمرے کی تیاری کر رہے تھے جب جون کی ایک تپتی صبح راحت نے ایک صحت مند بچی کو جنم دیا۔ لیبر روم کے باہر خاور کی بے قراری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ مما نے فون پر مشل کو اطلاع دی تو وہ اسی وقت صدیقہ بیگم کے ساتھ ہاسپٹل پہنچ گئی۔ خاور نے چند گھنٹے کی بچی کو بڑے مزے سے گود میں لیا ہوا تھا۔ سب کے مسکراتے فکروں کا وہ نشانہ بنا ہوا تھا۔ مشل نے بچی کو بھائی کی گود سے لے لیا۔ اوہ کتنی پیاری ہے، اس کے رخسار کتنے پھولے پھولے نرم سے ہیں۔ اس نے اس گڑیا کے رخسار پر
محبت بھرا بوسہ دیا۔ ماں بننے میں جلدی کی آپ نے، پر اچھا ہی کیا۔ مشل نے راحت کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھا۔ تم کیوں دیر کر رہی ہو؟ راحت ادھار رکھنے کی قائل نہیں تھی۔ معاذ بہت چاہتا ہے تمہیں۔ گل کی شادی پر یہ سوال میں نے اس سے بھی کیا تھا، کہہ رہا تھا مشل بہت نازک سی ہے، میں اتنی جلدی اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ مشل کی آنکھیں جلنے لگیں۔ وہ اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ صدیقہ بیگم اور جواد انکل کے ضروری سامان کی پیکنگ کرا چکی تھی۔ انہیں شام کی فلائٹ سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہونا تھا۔ معاذ ایئرپورٹ پر ہی والدین سے ملا۔ اس کی اچانک آمد مشل کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ چند ہفتے کہہ کر جانے والا 4 ماہ بعد لوٹا تھا۔ اسے اس کے آنے کے بارے میں بالکل معلوم نہیں تھا۔ گل اور افشاں ایئرپورٹ سے ہی گھر کے لیے واپس ہو گئیں۔ میرے بغیر کیسے دن گزرے؟ معاذ نے فری ہو کر اس سے پوچھا۔ مشل کا جی چاہا کہے بہت بور، پھیکے اور بے رنگ۔ اس نے جواب دینے کے بجائے اس سے سوال کر دیا۔ آپ کا وقت کیسا گزرا؟ بہت اچھا، خود کو پہلے سے زیادہ فٹ محسوس کر رہا ہوں۔ تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو۔ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے ہی ڈر رہی تھی۔ اسے پتا تھا معاذ اس کی چوری پکڑ لے گا اور اس کی نگاہیں پلٹ کر واپس آنے سے انکار کر دیں گی۔ ایسا ہی ساحر تھا وہ۔ میں کھانا لگا رہی ہوں، آپ ہاتھ دھو کر آ جائیں۔ وہ نگاہیں چراتے ہوئے پلٹ گئی۔ دن بدن سگھڑ خاتون خانہ بنتی جا رہی ہو، نوالا منہ میں رکھتے ہی اس نے تعریفی فکرہ کہا۔ معاذ کھانا کھا رہا تھا۔ مشل خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل کی چمکتی ہموار سطح پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کا مخروطی سفید ہاتھ کیوٹک سے بے نیاز تھا۔ چہرہ میک اپ سے مبرا صاف ستھرا تھا۔ ہاں، آنکھوں میں کاجل کی تحریر ضرور پڑھی جا رہی تھی۔ یہ وہ مشل تو نہیں لگ رہی تھی جسے معاذ نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی جھکی آنکھوں میں شکست خوردگی واضح تھی۔ ٹیبل سمیٹ کر اس نے معاذ کے کپڑے بیگ سے نکال کر الماری میں رکھے۔ تمہیں یہ کام، میرا مطلب ہے یہ گھٹیا کام کرتے ہوئے کوفت تو نہیں ہوتی؟ کافی دیر سے وہ اسے خاموشی سے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے آ کر بولا تو وہ ڈر سی گئی۔ جی نہیں، اب میں عادی ہو گئی ہوں۔ اس مشکل پسند مرد کو اس نے آسان سا جواب دے کر اپنے تئیں لاجواب کرنا چاہا۔ یہ صرف عادت ہے یا؟ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ مشل نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا کر بولی، آپ کا کیا اندازہ ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اپنے دل کا حال تو تم ہی بتا سکتی ہو۔ دل بھٹک بھی تو سکتا ہے، عقل ہمراہ ہو تو دل نہیں بھٹکتا۔ معاذ برجستہ بولا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں خود، کیا میں غلط ہوں؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ وہیں سے باہر نکل گئی اور وہ برآمدے میں سیڑھیوں پر دھرے گملوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چاند بہت روشن تھا، ہوا بالکل رکی ہوئی تھی۔ کیاریوں میں کھلے انواع اقسام کے پھولوں کی خوشبو فضا میں گھلی محسوس ہو رہی تھی۔ معاذ نے ٹی وی لگایا ہوا تھا، آواز باہر تک آ رہی تھی۔ اس کے دھیان کا تسلسل بار بار ٹوٹ رہا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے کافی دیر گزر چکی تھی۔ دل میں امید سی تھی کہ ابھی معاذ اسے ڈھونڈتا ہوا آئے گا، کیونکہ اندر لگے ٹی وی کی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی تو مایوس قدموں سے وہ اندر آئی اور ٹی وی لاؤنج میں جھانکا۔ معاذ صوفے پر کشن بازوؤں میں دبائے جانے کب سو چکا تھا۔ ٹی وی اسی طرح چل رہا تھا۔ نیچے کارپٹ پر تمام کشن بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے سب کشن اپنی اپنی جگہ پر رکھے، ٹی وی آف کر دیا۔ تب بھی معاذ کی نیند میں کوئی خلل نہیں پڑا۔ سونے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کافی تھکا ہوا ہے۔ کیا میں انہیں جگا دوں تاکہ سکون سے اپنے بستر پر جا کر سو جائیں؟ معاذ کے کندھے کی طرف اس کا بڑھتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس کی بولتی نگاہیں محو خواب تھیں۔ ٹی شرٹ کے اوپر تمام بٹن کھلے ہوئے، سر کے بکھرے بال اور مضبوط بازوؤں میں جگڑا کشن۔ اسے جانے کیا ہوا تھا، اس نے معاذ کی گرفت سے وہ کشن کھینچ نکالا تھا۔ معاذ اچانک اٹھ بیٹھا۔ مشل اپنی جھونک میں کشن سمیت صوفے کے پاس گر سی گئی۔ معاذ کی خمار نیند کی بوجھ سے سرخ آنکھیں سوالیہ انداز میں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اصل میں آپ کو جگا رہی تھی۔ کیا انداز ہے! کشن بیچارے پر یوں مشق ستم کیا ہے جیسے میری محبوبہ ہو۔ معاذ نے جانے اسے کیا باور کروایا تھا۔ وہ اٹھ کر اندر گیا تو مشل بھی اس کے پیچھے آئی۔ پورا گھر خالی ہے، جہاں مرضی آئے سو جاؤ۔ وہ دروازہ بند کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں ہے، مجھے ڈر لگے گا۔
وہ لجاجت سے بولی، جب تمہیں یہاں سے جانا ہے تو پھر خوامخواہ کا یہ۔ وہ اس کی ادھوری بات کا مطلب جان گئی تھی۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی، اس نے تمام تر جھجک کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ اب تم یہاں سے کیوں نہیں جانا چاہتی؟ اس اچانک تبدیلی کا سبب معلوم کر سکتا ہوں؟ کل تک تو تم آزادی کے لیے بے چین تھی، میری منتیں کر رہی تھی، میری شکل سے تمہیں نفرت تھی، مگر تمہارا مطالبہ میں بھولا نہیں ہوں۔ اس وقت رات ہے ورنہ میں تمہیں ابھی چھوڑ آتا۔ معاذ کے لہجے میں کمال کی بے نیازی تھی۔ آپ سا بے حس شخص شاید ہی اس دنیا میں کوئی دوسرا ہو۔ آپ سب کچھ جان کر بھی انجان بننے کی اداکاری کر رہے ہیں۔ آپ کا دل جیتنے کے چکر میں خود کو ہار چکی ہوں۔ میں آپ کو سچ مچ محبت سے جیتنا چاہتی ہوں، مگر مجھے پتا ہے میں آپ کا دل نہیں جیت سکتی، میں آپ کے معیار تک نہیں پہنچ سکتی۔ کاش میں آپ سے نہ ملی ہوتی، آپ کو نظر انداز کر دیا ہوتا، آپ کو ہرانے کا عہد نہ کیا ہوتا تو۔ اس نے آنسوں کی روانی میں بلا سوچے سمجھے تھکے ہارے انداز میں اپنی شکست کا اعتراف کر ہی لیا تھا۔ کیوں نہ مجھے ملی ہوتی، کیوں نہ مجھے ہرانے کا عہد کیا ہوتا۔ اگر یہ سب نہ ہوتا تو تم مجھے کیسے ملتی، میرے آئیڈیل کے روپ میں کیسے ڈھلتی؟ معاذ کا گمبھیر لہجہ بہت بامعنی تھا۔ خاور کی بے وقوف اور لاڈلی بہن مجھے بھی چند ملاقاتوں میں اچھی لگنے لگی تھی، بس اس کے دماغ کی جھاڑ پونچھ اور پالش کی ضرورت تھی۔ تبھی تمہیں اسلام آباد لے گیا تھا تاکہ دیکھوں تم کیا کچھ کر سکتی ہو۔ اس سلسلے میں مجھے خاور اور آنٹی کا اعتماد بھی حاصل تھا۔ ان 4 مہینوں کے دوران مجھے انہوں نے کئی بار فون کر کے واپسی کا کہا کہ میری بچی تمہارے بغیر اداس ہو گئی ہے۔ میں اپنے ظرف اور تمہاری محبت کا امتحان لے رہا تھا۔ میرا خیال تھا تم سدھرنے میں کافی ٹائم لوگی، مگر میرا خیال تم نے غلط ثابت کر دیا ہے۔ معاذ اسے بازوں کے گھیرے میں لے کر کمرے میں آ گیا اور دراز کھولنے لگا۔ نیلے مخملی کیس کے اندر نفیس سا بریسلٹ تھا۔ یہ میں نے تمہارے لیے خریدا تھا، مگر 11 ماہ بعد دینے کی نوبت آئی ہے۔ اب بھی نہ دیتے؟ وہ معاذ کے ہاتھ سے بریسلٹ پہنتے ہوئے قدرے خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ کیوں نہ دیتا؟ تم ہار کر بھی جیت گئی ہو، انعام تو ملنا تھا نا۔ یہ اعتراف اس کے اندر تک سرشاری دوڑا گیا تھا اور وہ معاذ کے کندھے پر سر رکھ کر اپنی ہار پر نازاں تھی۔